اور آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ بچوں کو ہم بتائیں کہ غربت سہ لینا ذلت نہ سہنا، کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ بالکل 100%. جو کامیاب لوگ ہیں ان کی عادات اپنائیں، کامیابی کو فوکس نہ کریں. عادات آپ نے اختیار کر لی تو ویسے ہی آپ کامیاب ہیں. میرا جو انیشیٹو ہے نا، وہ جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے نا لوگوں نے آؤٹ ڈیٹڈ چیز بیچ کے، ان کو ہرٹ کرنا ہے. اور ان کو ہرٹ کرنے کا بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ بچہ فائدہ لے لے گا اس سے. کورس بیچنے میں کوئی برائی نہیں ہے، تعلیم کے لیے پیسے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، میں بھی اسے برا نہیں سمجھتا. لیکن کوئی پرانی چیز پڑھانا جو کام ہی نہیں کر رہی اور پھر لوٹ مار کرنا اور پھر مایوس کرنا قوم کو، یہ مین انیشیٹو ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج یہ فری دے رہا ہے کل پیسے لے لے گا، اور بہت سے لوگ یہ بھی بدنام کر رہے ہیں کیونکہ یہ فری ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو میں آج یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ پیسے اور وقت انویسٹ کیا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ بیسٹ آف دا بیسٹ چیز بنانے کے لیے. مفتی صاحب، میری بہنیں جو ابھی سن رہی ہوں گی ہمیں، ان کی اب ہمیں ان کے مطابق ایک آدھ بات کرنی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مفتی صاحب بہنوں کی فیور میں کوئی بات نہیں کرتے. آدمی میں ایسی کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ ڈیزرو کرے کہ اس کو 4 عورتیں مل جائیں؟ نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے. مسجدوں میں پابندی لگی ہے، کہیں بیان کے دوران ہلکا سا دوسری شادی کا ٹاپک چھیڑ دیا تو مسجد والوں نے کہا آئندہ ان مولانا صاحب کا کبھی بیان نہیں ہوگا. ایک بچہ ہے جس نے آپ کے خلاف کچھ بات کی، اور ظاہر ہے میرا آج آپ سے ملنا اسی کی میرا خیال ہے کوئی کڑی جڑی ہے کہ میں نے سٹینڈ لیا تھا اس کے اگینسٹ. تو جو انسان مایوسی پھیلا رہا ہے قوم میں، ایک نام نہیں لیتے اس کا، اس کو بے وجہ کی شہرت نہیں دیتے ہم. تو اس نے آپ کے خلاف کچھ بات کہی تھی، میرا خیال ہے سوشل میڈیا میں کوئی کنٹروورسی ہوئی تھی، اور ہم نے سٹینس لیا کیونکہ ہم ظاہر ہے آپ کے چاہنے والے ہیں. تو آپ کی نظر میں کوئی سوشل میڈیا پہ ناجائز کر رہا ہے، اس کے خلاف سٹینس لینا اور اس کو پھر اس کی برائی سامنے لے کے آنا، کیا ہمیں اس کی بھی برائی پہ پردہ ڈالنا چاہیے یا اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے؟ برائی کسی کی چھپی ہوئی برائیوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کی پرسنل چیزوں کو، ان کے ذاتی معاملات کو چھپایا جائے، دبایا جائے. اللہ تعالیٰ ستار ہے، ستاری کو پسند کرتا ہے. اتنے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ نے آخرت میں سزا بعد میں رکھی، ان کی کیش سزا ملتی ہے دنیا میں. ایک ماں باپ کو ستانے والا، اچھا جو ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں ان کو کیش جزا بھی ملتی ہے دنیا میں. جنہوں نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہوتا ہے نا، خدمتیں کی ہوتی ہیں، تو ان کو دنیا میں اللہ بہت زیادہ نوازتے بھی ہیں. تو تکبر ایک ایسی چیز ہے، یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا ہم نے دیکھا ہے. میں نام نہیں لوں گا ایسے لوگوں کے جو بڑے فرعون بنے پھرتے تھے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، اور ان کا انجام کیا ہوا، کیسا اللہ نے ذلیل کیا دنیا کے سامنے. ایک صاحب سے میں ملا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے، جب میں آیا تھا کالج میں میری عمر 24 سال تھی، ایک 21 سال کی گوری تھی جس کو میں نے مسلمان کیا، اس سے شادی کی. وہ ایسا کنورٹ ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بچوں 7-8 بچے ہیں اس کے. میں نے کہا آپ نے اس کو کوئی ترغیب دی تھی یا کسی کا بیان سنا؟ کہہ رہے نہیں، اس نے حدیث سنی کہ نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ ہو. تو وہ انگریز، وہیں کے امریکن نیشنل، کہہ رہے اس نے کہا کہ میں نسل بڑھاؤں گی. کہہ رہے میرے بیٹے سب، ان کے بیٹوں سے میں ملا، سب کے ماشاءاللہ متشرع، اور بیٹیاں ان کے گھر کا ماحول بڑا زبردست. یعنی اس گوری نے اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کیا. اس نے کہا میں جاب نہیں کروں گی، جاب تم کرو گے، میں گھر سنبھالوں گی. کہہ رہے اتنی اچھی مجھے ایک انگریز لڑکی مل گئی جو ایسی تو ہمارے گاؤں دیہاتوں کی آج کل خواتین نہیں ہوتی. لوگوں کو ہم لیڈ جنریشن اور باہر سے کلائنٹ کیسے پکڑنا یہ سکھا رہے ہیں. جیسے امیزون کا کورس ہے، شاپیفائی کا کورس ہے، ٹک ٹاک شاپ کا کورس ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہے، اور دیگر فری لانسنگ سروسز ہیں. یہاں بہت سے بچے تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو جانتے بھی ہیں نا ان کو یہ نہیں پتا کہ اسے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. کہاں سے آپ لنکڈ ان پہ یا انسٹاگرام پہ کسی کو اپروچ کریں اور اسے 2-3 مہینے کی کانورسیشن کے بعد کنونس کریں کہ وہ آپ سے کام کرائیں. یہ چیز پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. وہ انٹرنیٹ پہ آ کے غلط چیزیں گاڑیاں دکھاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور برا ایک امیج دکھاتے ہیں، اور لوگوں کو ہے نا آج کل ولن زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ جب اپنے تکلیف والے ریلیٹیو کے گھر جاتے ہیں نا، کوئی ہاسپٹل سے آئے یا کوئی غریب ہے، کسی کے پاس افورڈ نہیں کر سکتا چیزیں، تو آپ اپنی بیسٹ گھڑی پہن کے نہیں جاتے. آپ ان کے پاس ایسے جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہ لگے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ایک جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے نا، اس کے خلاف میں نے یہ سٹینس لیا ہے کہ مایوسی ختم کرنی ہے، اس یقین پر اٹھنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو.
مفتی طارق مسعود پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد ہاشمانی صاحب کو آج ہم نے پوڈ کاسٹ کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل سے کوئی بھی ایسے افراد جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی نوجوانوں کے لیے یا مسلم ینگسٹر کے لیے یا ویسے ہی عام پبلک کے لیے کوئی مفید ثابت ہو سکتے ہیں، تو میری عادت ہے ان کو پوڈ کاسٹ میں دعوت دینے کی اور ان کی معلومات شیئر کرنے کی۔ اس میں ڈاکٹرز کو بھی میں بلا چکا ہوں اور اس میں دینی مدارس کے بعض محتمم حضرات کو بلا چکا ہوں جو بڑی محنت سے اپنے مدرسوں کو چلا رہے ہیں۔ تو سائنسدانوں کا یعنی بعض سائنٹسٹ ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن ان کا شمار ٹاپ 10 سائنسدانوں میں ہوتا ہے، ان کو اپنی پوڈ کاسٹ میں لا چکا ہوں میں، تاکہ لوگوں کو تھوڑا حوصلہ ملے کہ ہمارے پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیش کے جو لوگ جو ایک پسماندہ ملک سمجھے جاتے ہیں لیکن باہر دنیا میں جا کے وہ کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے میرا دوسرا سفر ہو چکا ہے USA کا، وہاں مجھے پاکستانی انڈین ملے ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمز ملے ہیں، بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں، وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں۔ لاس اینجلس اور سین فرانسسکو جو ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے، وہاں مجھے اپنے دیسی لوگ ملے بڑی بڑی پوسٹوں پر، گوگل میں، یوٹیوب میں، اور ایسے ان کا آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ جناب ان کا تعلق ناظم آباد سے ہو سکتا ہے، گلشن اقبال سے ہو سکتا ہے، انڈا موڑ سے بھی تعلق والے لوگ ملے بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر۔ تو اس سے ایک نوجوانوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم برے نہیں ہیں، بس ہمارا ایک سسٹم ہے جس نے ہمیں ناکارہ بنا دیا ہے۔ اگر ہم اپنے اس سسٹم سے ہٹ کے بھی سوچیں اور دماغ استعمال کریں تو آگے راستے ہمارے لیے بہت کھلے ہوئے راستے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں غربت، مہنگائی اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ میں اپنی اسپیچز میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی حکومت پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑو، آپ آگے نکلو، آگے بڑھو، خود اگاؤ اور خود کھاؤ والی پالیسی اختیار کرو۔ ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے تو آپ کے گھر میں اگر کہیں بھی زمین پہ جگہ ہے تو ٹماٹر کا پودا لگاؤ۔ تو جو ملک کے حالات چل رہے ہیں نا، اسی طرح جو چلے گا تو وہ شاید سروائیو کر پائے، ورنہ تو آپ اگر حکومتوں پہ ڈال دیں کہ جب کون سا کوئی ہمارا کوئی اچھا وزیر اعظم آئے گا اور نیا کوئی آئے گا تو جا کے شاید ملک کے حالات اچھے ہو جائے، تو یہ سوچنے میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو اسی سلسلے میں آج میں نے پوڈ کاسٹ کے لیے سعد ہاشمی صاحب کو دعوت دی ہے۔ یہ بھی ہماری طرح کے دیسی ہیں، ناظم آباد میں پیدا ہوئے اور پھر یہ باہر گئے امریکہ، انہوں نے وہاں جا کے محنت کی اور چند سالوں کے اندر انہوں نے بہت دولت کمائی۔ دولت بذات خود نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، نیت اچھی ہو تو اچھی چیز ہے، نیت خراب ہو تو پھر دولت نے قارون کا جو حشر نشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال ہماری شریعت نے دولت کمانے کی، پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ تو وجہ واضح ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، پاور جسم کی بھی ہوتی ہے، اکنومیکلی بھی آپ مضبوط ہوتے ہیں، ایجوکیشن کی بھی طاقت ہوتی ہے، یہ ساری طاقتیں طاقت ہی کہلاتی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ امت من حیث الامہ طاقتور بنے، تبھی آپ نے بھیک مانگنے والے کو بھیک دینے کے بجائے اس کو آپ نے تجارت کی ترغیب دی۔ تو سعد ہاشمانی صاحب کی ہم جو ایفرٹس ہیں، وہ ابھی ایک یونیورسٹی وہ بنائی ہے انہوں نے فری، تاکہ نوجوانوں کو پیسے کمانے کے طریقے بتا سکیں، اور ہمیں لگا کہ یہ حقیقی معنی میں کچھ محنت کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں۔ تو ان کی معلومات سے ہم انشاءاللہ آج فائدہ اٹھائیں گے، میں بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا اور آپ حضرات کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ان کی باتیں آپ سنیں، تاکہ ہم کچھ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، کچھ نوجوان لوگ ہیں، وہ کچھ بے روزگاری اور جو پڑے پڑے گھر میں اپنے وقتوں کو برباد کر رہے ہیں نا، کچھ اٹھیں اور کچھ سیکھیں وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف پہلے اپنے میں نے تو کرا دیا، آپ خود تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ، ناظم آباد میں آپ پیدا ہوئے، پھر کیسے امریکہ گئے، کیا کیا اتنی جلدی آپ ایک بالکل یعنی ایک متوسط گھرانے سے نکل کے اللہ نے آپ کو ایک پھر بہت نوازا، یہ سفر آپ کا کیسے ہوا؟ جلدی نہیں تھا مفتی صاحب، میں ایک بہت ہی چھوٹے عام گھر میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد کی سیلری بہت نارمل سی سیلری تھی جس میں گزارا بھی مشکل ہوتا تھا، تکلیف بھی ہوتی تھی۔ ایک چیز پہ ہمارے والدین نے بڑا فوکس کیا شروع سے، جسے ہم کہتے ہیں ایجوکیشن۔ صحیح۔ اور میرے پیرنٹس مجھ سے آپ سے بات کرتے تھے ہمیشہ، تو تمیز سکھا دی اور تعلیم دے دی۔ ابھی بھی آپ نے کہا کہ دولت بری چیز نہیں ہے اور دولت مند آدمی کا تھوڑا بیٹر سٹیٹس ہے زندگی میں، لیکن دولت مند کے ساتھ ساتھ ذمہ دار انسان ہونا چاہیے۔ صحیح۔
پیسے سے آدمی صرف انہینس ہوتا ہے. تو میں جب بچپن میں محنت کر رہا تھا, کام کر رہا تھا اپنی پڑھائی میں, انسان میں وہی تھا جو آج بھی ہوں. صحیح. تو آپ کہتے ہیں نا جلدی سے کامیابی مل گئی, جلدی نہیں ملی. میری عادتیں ہیں نا ایک کامیاب انسان والی تھیں, صبح جلدی اٹھنا, کام زیادہ کرنا, اپنے کمپیٹیٹر سے زیادہ کام کرنا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا فائنینشیل سکسیس میں. تو جرنی لمبی ہے, چھوٹی نہیں تھی. 21 سال لگ نہیں رہے نا, یعنی عمر کے حساب سے تو لگ نہیں رہا کہ جو آپ کی ایج ہے اس حساب سے آپ جرنی آپ کی لمبی کیسے ہو سکتی ہے. تو آپ 90 سال کے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جرنی بہت لمبی ہے. اصل میں آپ اللہ اس نے کو لمبی جرنی سمجھ رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اللہ نے انسان کو ہے نا ایک صلاحیت دی ہے کہ عمر اس کی افیکٹ نہیں کرتی اس کی طاقت کو اور اس کی کام کرنے کی صلاحیت کو. وہ کس طرح کنڈکٹ کرتا ہے خود کو صبح سے شام تک, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. فیل تو میں ابھی ینگ کرتا ہوں. جرنی لمبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ 1 2 3 سال کا گیم ہے. 15 سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں. 15 سال پہلے جب آپ مجھے دیکھتے تو میں آپ کو ایسا نہیں دیکھتا, میں آپ کو کام کرتے ہوئے دکھ رہا ہوتا تھا. یعنی کام کیا, اس کے بعد اب پھل کھانے کا ٹائم ہے. پھل کھانے کا ٹائم کبھی بھی نہیں ہوتا میرے حساب سے. کامیابی ہے نا ایک سفر ہے, کامیابی کہیں رکتی نہیں ہے, کرتے رہنا ہے. تو جو میرے پہلے 21 سال جن کا آپ نے سوال کیا نا یہاں پہ, پہلے 21 سال پہ میں یا تو کھا رہا ہوتا تھا, یا سو رہا ہوتا تھا, یا مسجد میں ہوتا تھا, یا کام کر رہا ہوتا تھا, یا پڑھائی کر رہا ہوتا تھا. کوئی نیٹ فلکس کا کانسیپٹ نہیں تھا, کوئی ٹک ٹاک انٹرنیٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا, کوئی موویز دیکھنے کا کانسیپٹ نہیں تھا. آپ جن لوگوں سے ملیں گے نا جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں, وہ کہتے تھے, مجھے بھائی مشقت کہا جاتا تھا کہ بھائی مشقت کہ ان کی سوچ ہی ہے نا تکلیف اور محنت والی ہے. ہر وقت تکلیف اور محنت کا ٹینشن لیتے رہتے ہیں ہر وقت. تو جو بندہ فکر رکھتا ہے نا وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس پہ. تو میں نے زندگی کے 21 سال بہت ریئیکٹ کیا, رزلٹ کوئی نہیں تھا, کامیابی نہیں مل رہی تھی. ابھی اچانک پچھلے 10-12 سال میں تھوڑا سا اللہ نے ہاتھ پکڑا ہے اور آگے سلسلہ چلا ہے. تو اللہ نے ہاتھ پکڑا, لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی ظاہری سبب بھی بنا ہوگا نا. یو ایس اے کب گئے تھے آپ؟ 2010 میں میں یو ایس اے گیا تھا. دیکھیں ہم بچپن سے ہماری فیملی ہمیں بتاتی تھی کہ ایک دن آپ نے باہر چلے جانا ہے. اور کیونکہ شاید تھوڑا مایوس تھے ہمارے پیرنٹس کے, یہاں پہ سچ کی قیمت نہیں ہے. یہاں پہ بندہ سچ بولتا ہے اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ آپ کے سر پہ کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ آپ نے باہر جانا ہے ایک دن. ہم نے اپلائی بھی بہت بار کیا, لیکن 2010 میں اللہ کا کرم ہے کہ میرے تایا نے ایک امیگریشن ڈالی ہوئی تھی, تو وہ 12 سال بعد وہ ہمارا اپروول آ گیا اس کا. 12 سال بعد جی یو ایس اے کے لیے؟ جی 98 میں اپلائی کیا تھا, اور 12 سال بعد یہ وہ والا امیگریشن. مشینیں خراب ہو گئی تھیں ان کی, کیا ہو گیا, کوئی اسٹرائک چل رہی تھی یو ایس اے میں؟ یہ نارمل پروسیجر 10 سال کا ہوتا ہے, لیکن اس میں امیگریشن فیملی امیگریشن کہتے ہیں اس کو. لیکن وہ پہنچتے ہی آپ کو گرین کارڈ 10 وغیرہ سال میں مل تو جاتا اگر ہے. میں ہوتا تو میری تو فیملی اسٹیٹس پورا چینج ہو چکا ہوتا. یعنی 10-12 سال میں جو فیملی ممبرز ہیں ان کی تعداد بھی تو کافی حد تک چینج ہو چکی ہوتی ہے نا. 4 شادیاں ہو چکی ہوتی, فیملی ممبرز بڑھ چکے ہوتے, 20-25 بچے ہوتے. لیکن اس وقت میں آپ سے ملا نہیں تھا, اگر میں اس وقت مل جاتا تو شاید آج میں یہیں پہ ہوتا. اچھا. خیر, تو پھر آپ 2010 میں یو ایس اے گئے, وہاں کیا کیا جا کے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے لڑکے جو نوجوان لوگ ہیں باہر بھاگنے کے لیے بےتاب ہیں. میں جب یو ایس اے جاتا ہوں نا, نیچے کمنٹس میں آیا ہوتا ہوں, صاحب باہر آنے کا طریقہ بتاؤ, ٹھیک ہے نا, کیسے آئیں گے, یہاں کیا کرنا ہے. تو وہاں جا کے کیا کیا آپ نے؟ وہاں جا کے سب سے پہلے تو اس بات کا احساس کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اور 0 سے اگر 100 پہ جانا ہے تو صبح شام کام کرنا پڑے گا. اپنی ایگو یہاں پہ نا, ایک لوگوں میں ایک ایگو آ جاتی ہے, ینگ لڑکوں میں بھی ایگو ہے کہ میں یہ کام کیوں کروں, میں وہ کیوں کروں. صبح اپنا بستر بھی امی بناتی ہیں, اپنا گلاس بھی امی اٹھاتی ہیں, کھانا بھی امی لا کے دیتی ہیں. تو یہ ایک ایگو والی بات ہے میری نظر میں. تو وہاں جا کے سب سے پہلے یہ ریئلائز کیا کہ یہ سارے کام خود کرنے ہیں. میری پہلی جاب لگی تھی $5 گھنٹے پہ, اور میں 6 دن کام کرتا تھا, 11 سے 12 گھنٹے ڈیلی وہاں پہ. اس کے بعد میں اپنی 7ویں دن پڑھائی کرتا تھا. میں نے اپنے کالج میں انرول کیا تھا, جو کہ وہاں ایک کالج ہوتا ہے جسے کمیونٹی کالج کہتے ہیں, جہاں پہ فیس زیادہ نہیں ہوتی آپ کی. صحیح. تو 7 دن محنت کرتا تھا. 2-2.5 سال اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر مجھے اپنا آن لائن ایک وینچر ملا
کہ آن لائن سیلز کروں، کیونکہ دماغ بہت چلتا تھا کام سے آنے کے بعد 3-4 گھنٹے جو ملتے تھے سونے سے پہلے، کہ اس میں یا پڑھائی کر لیتا تھا یا آن لائن ریسرچ کرتا تھا. صحیح. تو ایک آن لائن اسٹور کا مجھے وینچر ملا جو میں نے اسٹارٹ کیا، اس میں میں ٹاپ ریٹڈ سیلر اکاؤنٹ بنا. آہستہ آہستہ ہے نا، اصل میں اس وقت بھی میں کماتا تھا مہینے کے $1,500. صحیح. وہ $1,500 میں 6 فیملی ممبر تھے، برکت بہت تھی اس میں. اور یہ نظر آ رہا تھا، ایک یقین پیدا ہو گیا تھا کہ کل آج سے بہتر ہوگا. تو کام کرنے کی جستجو بھی اللہ دیتا ہے اس میں. اور ان دنوں میں انڈین اسکالر ہیں، ریلیجس اسکالر، ان کو بڑا سنتا تھا، ذاکر نائک صاحب کو. تو ایک ریلیجس افیلیشن اس طرح تھی، دینی تعلیم مل رہی تھی. اور ظاہر ہے ایک دماغ یہ تھا کہ کچھ بن کے بتانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں زندگی کے ہے نا، میں 21 سال کا تھا اس وقت، ہمارے پاس 20 اور سال تھے کہ میں اپنی زندگی سنوار لوں. لیکن والدین کے پاس وہ 20 سال نہیں تھے. والدین کا یہ سوچنا تھا کہ یار ان کے اچھے دن کب آئیں گے. جی جی جی. تو اس جستجو سے کام زیادہ کیا. تو ماشاءاللہ آپ کے والدین حیات ہیں؟ جی ماشاء اللہ. صحیح صحیح ماشاء اللہ. تو آپ جو ہے یہاں ہمارے جو نوجوان طبقہ، سب کو پیسے کمانے کی تو ہے دماغ میں نا، اور وہ آپ کی پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے اس نیت سے کہ شاید اب ہمیں کوئی یہاں پر پیسے کمانے کا کوئی بڑا زبردست کوئی طریقہ بتائیں جی سعد ہاشمانی صاحب. یوٹیوب پہ آپ کوئی بھی جب ایسا طریقہ ڈالتے ہیں نا، روزانہ اتنے ڈالر کمائیں، آپ دیکھیں اس کے ویوز بہت ہوتے ہیں، لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں جو موٹیویشنل اسپیکرز لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ کام کر لیں اتنے پیسہ کما لیں گے، یہ کام کر لیں اتنا کما لیں گے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسی ویڈیوز دیکھنی چاہیے لڑکوں کو؟ اور اس میں صحیح کیا ہے؟ یعنی دیکھیں ہر آدمی کی اسکلز دوسرے سے مختلف ہوتی ہے نا، تو کوئی جنرلی کوئی ایسا لا، کوئی ایسا اصول آپ پبلک کو، نوجوانوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کریں گے تو امید ہے کہ آپ کے غربت کے دن ختم ہو جائیں؟ کوئی ایسا کوئی آپ کے پاس ضابطہ ہے، کوئی ایسا؟ آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ کیے، میں 2-3 سوالوں کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. پہلا سوال، انٹرنیٹ پہ اچھے اور برے لوگ دونوں ہیں. کسی بھی پرسن کو فالو نہ کریں، ریسرچ کریں. ایک انسان ایک بات کر رہا ہے، آپ ویریفائی کریں کہ وہ بات انٹرنیٹ پہ اور کہیں مل رہی ہے اور صحیح ہے کہ غلط ہے. لگژری سے اٹریکٹ نہ ہو، انٹیلیجنس سے اٹریکٹ ہو. بچے آج کے ہیں نا لگژری سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، انٹیلیجنس سے اٹریکٹ ہوں. دوسری بات، یعنی کوئی سوٹ بوٹ میں آیا ہوا ہے، گاڑیاں دکھا دکھا کے بتا رہے ہیں دولت کماؤ، تو ہم اس کے اسٹائل سے گاڑی دکھانے والے سے سب سے زیادہ دور بھاگیں. اتنا دور بھاگیں کیونکہ دیکھیں ہر ہک کے نیچے ہے نا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کو ایک لائف سٹائل دکھا رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں ایسے جی رہا ہوں اور تم بھی میری طرح جی سکتے ہو، یہ خرید لو، اس سے تو دور بھاگیں. انٹرنیٹ پہ ساری انفارمیشن فری میں پڑی ہوئی ہے. میں بھی فری کورس لانچ کر رہا ہوں نا، فری یونیورسٹی بنا رہا ہوں، تو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں سعد بھائی انفارمیشن تو آلریڈی یوٹیوب میں پڑی ہے. تو بیٹا پڑھا کیوں نہیں آپ نے؟ کیونکہ بچوں کو ہے نا ایک ہک چاہیے، ایک بندہ ہے دکھانے والا. ہم لوگ ہے نا شخصیت پرست ٹائپ کے لوگ ہیں، ہم لوگ نالج پہ فوکس نہیں کرتے. وہی بات ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے اچھے انفلوئنسرز آنا. اب آپ نے مجھے ایک اور سوال پوچھا کہ بیسک پرنسپل کیا ہونا چاہیے اچھا کمانے کا. دنیا میں سارے بزنس اچھے ہیں، ہر ملک میں بندہ کامیاب ہو سکتا ہے انکلوڈنگ پاکستان. امیر انسان نہیں بننا، امیر عادتیں بنانی ہیں. پیسہ کمانے کی جس کو جلدی ہے نا، وہ پہلے یہ دیکھے کہ اس کا صبح کا الارم کتنے بجے کا لگا ہوا ہے. اگر اس کا دوپہر کا 2 بجے کا الارم لگا ہوا ہے ظہر کے لیے، تو وہ کچھ غلط کر رہا ہے. تو آپ نے اپنا دن جلدی سٹارٹ کرنا ہے. اپنے گھر کے 4-5 لوگوں کے لیے نا آپ بلیسنگ ہونے چاہیے، لیچ نہیں ہونے چاہیے، دیمک نہیں ہونے چاہیے. آج کا جو ٹینیجر ہے نا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے زحمت بنا ہوا ہے. آپ کس طرح اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو، اسی طرح آپ اپنے بزنس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہو، یا کہیں جاب کر سکتے ہو تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہو. دیکھیں میں امریکہ میں جو بھی میرے لیے لڑکے کام کرتے ہیں نا، میں ان کو ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کی عادتیں ایسی ہونی چاہیے کہ میں آپ کے لیے محتاج ہو جاؤں، آپ میری سیلری کے لیے محتاج نہ ہو. یہ عادتیں اگر یہاں بھی کسی نے اڈاپٹ کر لی نا، بزنس سارے اچھے ہیں. بزنس ٹریڈنگ کا بھی اچھا ہے، آن لائن ای کامرس کا بھی اچھا ہے، آپ نے ہول سیلنگ کرنی ہے اس کا بھی اچھا ہے، ریٹیل میں بھی اچھا ہے. سارے کاروبار اچھے ہیں. انسان کو اپنے کاروبار میں یا اپنے کام میں بیسٹ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کی بات کو تھوڑا آسان الفاظ میں جو میں سمجھاؤں نا بتا دیتا ہوں.
تاکہ جو سننے والے لوگ ہیں نا ان کے سامنے ایک سمری آ جائے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کامیاب لوگوں کی عادتیں اپنائیں اور پھر یہ چھوڑ دیں کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. قرآن بار بار کہتا ہے کہ میں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں. یعنی سب کچھ کر کے بھی ہو سکتا ہے آپ کچھ نہ کما سکیں, اور کچھ نہ کر کے بھی ہو سکتا ہے دولت کی ریل پیل ہو جائے. لیکن کچھ نہ کر کے جو دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اس میں آپ کامیاب نہیں کہلاتے, اس لیے کہ آپ کی عادتیں تو وہی ہیں نا. یعنی ایک آدمی چرس پی رہا ہے اور اتفاق سے کسی کو اس کی چرس اچھی لگ گئی, ٹھیک ہے نا, اس نے اس کو 1 کروڑ روپے میں اس سے پیکٹ خرید لیا, تو یہ تو بیٹھے بیٹھے کامیاب بن گیا, لیکن یہ کامیاب نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ اس میں کامیاب لوگوں کی عادتیں نہیں ہیں. تو یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات کی ہے انہوں نے کہ آپ کامیاب لوگوں کی عادتیں اختیار کریں. صبح جلدی اٹھنا, محنت کرنا, اپنے کام سے مخلص ہونا, یہ عادتیں آپ کے اندر ہوں گی تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. آج عادتیں اختیار نہیں کی جا رہی ہیں, یعنی فوکس کیے جا رہے ہیں دولت کو. تو بھائی دولت تو ایسے ایسے لوگوں کے پاس آ گئی ہے, آپ دیکھ لیں, میں اب کیا نام لوں, کن کن لوگوں کے پاس, یعنی ہمارے سیاست دانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے اللیگل پیسہ رکھا ہوا ہے. دولت تو ان کے پاس بھی آ گئی ہے لیکن آپ ان کو کامیاب نہیں کہہ سکتے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ کامیاب لوگوں کی آپ عادتیں اختیار کریں. اور یہ جو آپ نے ایک بات کی, آپ ہی کی بات کو میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ملازم جو کہیں بھی لوگ جاب کرتے ہیں نا, تو باس کی مجبوری بن جائیں آپ, نہ یہ کہ باس آپ کی مجبوری ہو. یعنی اس کو پتا ہو کہ یار اس بندے کو میں نے نکالا نا تو میرا لاس ہے, میرا بیڑا غرق ہو جائے گا, پھر وہ آپ کی منہ مانگی, آپ کو آپ کی منہ مانگی قیمت دے گا وہ. یعنی یہ گورے کا ملفوظ ہم نے پڑھا ہے, حکمت کی بات تو جہاں سے بھی ہو لے لینی چاہیے نا, کہ آپ اپنے امپلائیز کو اتنی اچھی تنخواہ دیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کے جانا ہی نہ چاہیں, اور امپلائی کو ایسا کام کر کے دکھائے, کوئی ایسا وہاں پر ایفرٹس اپنی دکھائے کہ باس کی مجبوری بن جائے. وہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ, میں ایسے بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں, میری تو ٹریولنگ بہت ہے, ایسے ایسے تاجروں سے ملا ہوں میں, انہوں نے بتایا کہ ہم ملازم تھے لیکن ہم نے کام ایسے کر کے دکھایا نا کہ ہم باس کی ایسی مجبوری بن گئے کہ اسے ہمیں پارٹنر بنایا. بالکل. اور ایک وقت آیا کہ پورا بزنس پارٹنرشپ پہ ہمارے حوالے کر دیا کہ بھائی ہمیں پروفٹ میں اتنے % دے دیا کرو, سارا بزنس خود سنبھالو. یعنی ایسے لوگ ہیں, میں ان کو میڈیا پہ لا سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں میں. تو آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ایک سٹیپ آگے چلے جائیں, کام ایسا کرو کہ ایک دن اپنے باس کو ہائر کر لو. جی جی بالکل. چھوٹے بچوں میں نا آج کل کمپیٹیٹیو اسپرٹ ہے, مقابلے کا بڑی جستجو ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کا کام ایسا ہو کہ آپ کا باس ہے نا, اصل میں باس جو بن جاتا ہے نا, نارملی لوگ دیکھیں باس بننے کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے کلچر میں ہے کہ جب آپ انکم آ رہی ہو نا, بندہ سکون میں آ جاتا ہے. میں بچوں کو کہتا ہوں جب ایک انکم سٹریم بن جائے نا تو دوسرا سیٹ اپ بنانے کی تیاری کرو. صحیح. کیونکہ ایک اور 14-15 سال کا بچہ ہے جو مفتی صاحب کو سن رہا ہے, ہاشمانی کو سن رہا ہے, اور وہ آپ سے مقابلہ کرنے آ رہا ہے, تو بھاگتے رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کر دوں, دیکھیں کامیاب انسان ہے نا اپنے آپ کے لیے کامیاب نہیں ہوتا, وہ زیادہ ڈونیشنز کر سکتا ہے, زیادہ چیریٹی کر سکتا ہے, 20-25 ہزار لوگوں کی خیال رکھ سکتا ہے. جی جی جی. تو جو سست انسان ہے نا وہ خود غرض انسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے سے آگے سوچ ہی نہیں رہا ہوتا, اپنی تکلیف سے آگے سوچ ہی نہیں رہا ہوتا. یا آپ کی بات کو, میرے پاس واقعات بہت ہیں جو بھی آپ بتائیں گے نا کیونکہ میں بہت لوگوں سے ملتا ہوں. سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست ہیں, بہت اللہ نے ان کو پیسہ دیا, بہت زیادہ اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو میری دعوت کی انہوں نے, یہ واقعہ بھی میرا خیال ہے 8-10 سال پرانا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی منتھلی کتنی ارننگ ہے؟ اچھا, بڑے متشرع ماشاء اللہ, اتنی بڑی داڑھی ان کی, بڑا بانور چہرہ. تو انہوں نے کوئی کروڑوں میں بتائی. میں نے ان سے کہا آپ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, یہ آپ کے لیے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, تھوڑی سی محنت کروں گا یہ ڈبل ہو جائے گی. تو میں نے کہا آپ اس کو ڈبل کر لیں. کہتے ہیں مفتی صاحب یہ دنیا مسافر خانہ ہے, میں 1-1.5 کروڑ بھی اگر کما رہا ہوں تو بہت ہے میرے لیے, میں نے کیا کرنا ہے ڈبل کر کے. میں نے کہا دیکھیں مسافر خانہ کا, دنیا مسافر خانہ ہے, اس کے لحاظ سے تو 1-1.5 کروڑ بھی بہت ہے. اس کے لحاظ سے تو 2 ٹائم کی روٹی ہونی چاہیے آپ کی, اور ایک سر چھپانے کی جگہ ہو, یہ کافی ہے. سفر میں جب انسان جاتا ہے, ٹریولنگ کرتا ہے, تو ایک اچھی سی سیٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو, اتنی لگژری لائف نہیں چاہیے ہوتی. تو اس کے لحاظ سے یہ آپ کے 1-1.5 کروڑ بھی بہت زیادہ ہیں, یہ بھی ختم کر دیں آپ. اور اگر آپ اس لیے کما رہے ہیں
کہ نہیں بھائی، میں نے کہا یہ ایک جتنا بھی آپ کما رہے ہیں خود تو نہیں کھاتے ہیں نا، سارا آپ کے بیوی بچے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ بہت سارے اچھے اداروں میں، یتیم خانوں میں، مدارس میں، مسجدوں میں چندہ بھی دیتے ہوں گے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس حلیے میں جب دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو ایک امیج بھی دنیا کے سامنے اچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ سارے بھوکے ننگے نہیں ہیں یہاں پہ. تو میں نے کہا اگر یہ زیادہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے نہیں، آپ آخرت کے لیے کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اونٹ آیا کرتے تھے نا مدینہ منورہ میں، تو مدینہ کی زمین ہلتی تھی، 400 اونٹ اکٹھے داخل ہوتے تھے شام سے تجارتی سامان لے کے. تو کیا ضرورت تھی حضرت عثمان، کیا 400 اونٹ پہ جو مال آ رہا ہے شام سے، حضرت عثمان کو کیا ضرورت تھی اتنے مال کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ ہم نے تحقیق کی جامعۃ الرشید میں، خلیفہ بننے سے پہلے ان کے جو اثاثے تھے وہ اربوں میں تھے، لیکن کتنا فائدہ ہوا امت مسلمہ کو. حضرت ابو بکر نے حضرت بلال حبشی غلام تھے، ان پہ ظلم ہو رہا تھا، اپنے پیسے سے ان کو خرید کے آزاد کیا. تو یہ بات یہ سوچ دینے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ تھوڑی سی محنت کر کے بہت زیادہ کما سکتے ہیں. یعنی ہماری سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو ہوس کے مریض ہیں، وہ تو کہتے ہیں بس آئے 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 کسی طریقے سے، وہ تو پاگل ہوئے ہوئے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل دوسرے زاویے پر ہیں، وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس چھوڑو یار، وہ ہیں سست لیکن لیبن انہوں نے کچھ اور لگایا ہوا ہے. تو یہ جو اعتدال والی بات ہے نا جو آپ نے کہی ہے، اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے لیے نہیں بھائی، آپ دوسروں کے لیے محنت کرنا سیکھیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے کنٹری کے لیے، اپنی قوم کے لیے. تو یہ جذبہ ہو اور تو پھر محنت، میرا خیال ہے وہ محنت میں اللہ برکت بھی دیتے ہیں اور فائدہ بھی. اس کو اس طرح بھی دیکھ لیں، جیسے آپ ہی کی بات لیتے ہوئے، ابھی مسلم امہ پہ، جو مسلم کنٹریز ہیں جن پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، بہت سی کنٹریز پہ، ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، اگر ہم لوگ اتنا طاقتور ہوتے، میری ایک فلاسفی ہے 20 سال کا پروٹیسٹ، جو یہ آج پروٹیسٹ کیا، یہ پروڈکٹ نہیں کھاؤ، وہ پروڈکٹ نہیں کرو، وہ اکانومی ایسے اٹیچڈ ہے کہ ہمارے ہی لوگ اٹیچڈ ہیں بہت سارے. میری یہ فلاسفی ہے کہ اگر 20 سال میں یہاں 2000 3000 5000 بلینئرز کریٹ ہو جائیں، ویلتھ اسپیکٹ سے اپنی ریلیجس آبلیگیشن پوری کریں، زکوٰۃ صدقہ سب دیتے رہیں، لیکن اتنا طاقتور بن جائیں کہ دنیا کے اسٹیج پہ آپ کی بات سنی جائے. پیسے کمانا دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے، آپ ٹیکنالوجیکلی آگے ہوں گے کیونکہ آپ ریسرچ میں انویسٹ کر سکیں گے، آپ ویپنری پہ انویسٹ کر سکیں گے. ویپن انسان اس لیے نہیں خریدتا لڑنے کے لیے، اچھے ویپن ہونے سے کوئی آپ سے لڑتا ہی نہیں ہے. جی وہ بھی ضروری ہے، تیاری بھی ضروری ہے. جی. فٹنس میں انسان انویسٹ کرے گا، طاقتور بنے گا. ماشاء اللہ آپ بھی جم جاتے ہیں، میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے. صحیح. یہاں فٹنس سے لوگ بھاگتے ہیں، مطلب کام نہ کرنے کی ہزار بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ. تو اگر ہم اتنا طاقتور بن جائیں یہ ساری فیلڈز میں مہارت حاصل کر کے، کیا دنیا ہماری آواز نہیں سنے گی؟ میں جب میرا پچھلا سفر تھا نا یو ایس اے کا، ایک پاکستانی وکیل ملے مجھے، میرا خیال ہے گجرات یا لاہور سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے اسپیشل مجھے دعوت دی کچھ باتیں کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ہیں یو ایس اے میں کافی عرصے سے، اور ان کے تعلقات اپر لیول، یعنی یو ایس اے کی گورنمنٹ میں بہت اپر لیول کے جو آفیسرز ہیں ان سے، انہوں نے نام بھی بتایا فلاں 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 سے میرے یہ ریلیشن ہے، اور لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی. تو انہوں نے کہا کہ 50 سال پہلے امریکہ میں یہودیوں کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں تھی، بہت ہی مائنورٹی میں تھے، اور عیسائیت اور یہودیت کا آپ کو پتہ ہے بہت جنگیں ہوئی ہیں. حیرت کی بات ہے مسلمانوں کا کہ یہودیوں سے جنگیں نہیں ہوئی ہیں، صرف وہ بنو قریظہ بنو نذیر کے واقعات ہیں. اس کے بعد مسلمان اور یہودی ہمیشہ چیزیں ملتی زیادہ ہیں نا، کم ڈفرینٹ ہیں ہماری. یعنی ان کی لڑائیاں بھی نہیں ہوئی ہیں سیاسی. یہ فلسطین کا ایشو جب تک کھڑا نہیں ہوا تھا نا اس وقت تک عیسائیوں اور یہودیوں کا تو بالکل جیسے ساس بہو کا ہوتا ہے نا، ایسے چلتا رہا ہمیشہ. تو ظاہر ہے امریکہ میں کرسچینٹی زیادہ ہے تو وہ یہودیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا. یہودیوں نے 50 سال بعد کی پلاننگ کی، اس میں انہوں نے کہا ہم نے بیوروکریسی میں جانا ہے، ہم نے تجارت اپنے ہاتھ میں لینی ہے. تو ان وکیل صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا مذہب بھی بچایا اور ارب پتی بن گئے وہ اتنے سے ہو کے، اور آج پورے امریکہ کی ایسے گچی پکڑی ہوئی ہے انہوں نے. یعنی ایک عجیب ماحول ہے امریکہ میں، پورا امریکہ اس وقت فلسطینیوں کے حق میں ہے. جس گورے سے آپ بات کرو گے فلسطینیوں کو فیور کر رہا ہے وہ.
لیکن پالیسیاں بن رہی ہیں فلسطینیوں کے اگینسٹ. بالکل. چند لوگ ہیں دولت کما کے نا انہوں نے سب کے لگام جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لیے. تو وہ وکیل اپنا درد مجھے سنا رہے تھے کہ مفتی صاحب مائنورٹی میں ہو کے, اچھا مذہب ایسا کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی, ٹوپیاں, اور وہ پوری عبادت کرتے ہیں ان کی. میں نے وہاں دیکھا ہے ہینڈ سلاٹر کھاتے ہیں, حلال ذبیحہ, اور ان کے اسلامک اسکول ہیں, اور عورتیں ان کی پردہ کرتی ہیں, گھروں کے اندر رہتی ہیں. اور اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ میں تو فیملی سسٹم پہ بہت بولتا ہوں, یہودیوں کے فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے. میرے دوست ابھی آسٹریلیا سے آ رہے تھے, اتفاق سے ان کے ساتھ یہودی بیٹھا ہوا تھا 6 بچوں کے ساتھ نا, جہاز میں سفر کر رہا ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اتنے بچے ماشاء اللہ, کہ ہم لوگ نسل نہیں روکتے, یعنی امریکن یہودی کی بات کر رہا ہوں میں. تو جرمنی میں بھی ہمیں یہودی ملے, ان کے بھی ماشاء اللہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, یہ ایک بہرحال ایک الگ بحث ہے. تو اچھا سارے یہودی اسلام کے اگینسٹ ہیں بھی نہیں, بہت سے یہودی فلسطینیوں کے حق میں ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی ہمیں دنیا میں ٹریولنگ کر کے اندازہ ہوا کہ سارے یہودیوں کو آپ برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے, بہت سارے فلسطینیوں کے فیور میں ہیں. لیکن بہرحال ان کا ایک سسٹم ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دولت کمائی, 50 سال پہلے پلاننگ کی انہوں نے, اور چند لوگ ارب پتی بن گئے اور پورے ملک کی لگام ان کے ہاتھ میں. تو وہ اپنا درد سنا رہے تھے کہ مفتی صاحب مسلمانوں کی توجہ مدرسے پر ہے, مسجدوں پر ہے, تجارت پہ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بھی جاتا ہے بس کسی جگہ بھی اس کو برتن دھونے کے لیے جگہ مل جائے نا, بس وہ برتن ہی دھوتا رہے گا ساری زندگی کسی ہوٹل میں, اور اس پہ خوش ہے میں اتنے ڈالر کما کے اپنے بچوں کو بھیج رہا ہوں. آگے بڑھنے کے لیے کوئی کہتے ہیں ہم کوئی ایسا ایونٹ بھی رکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو ہم اویئر کریں, تو اس ایونٹ میں بھی لوگ نہیں آتے. تو یہ ایک المیہ ہے. دیکھیے فیملی سسٹم, ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے فیملی سسٹم کی. ہمارے پاس فیملی سسٹم تھا, ہم ویسٹ سے انسپائر ہوئے اور ہم نے فیملی سسٹم ختم کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی کس حال میں پہنچ گئے یہ آپ اور میں جانتے ہیں. نیریٹو بلڈنگ, سیکنڈ چیز جو آپ بتا رہے ہیں نا, دنیا میں اپنا نیریٹو دینا ہے. دیکھیے بچے کا کانفیڈنس جب بڑھے گا, جب اسے لوگ پسند کریں گے. لوگ اسے کب پسند کریں گے؟ جب آپ کے ملک کا, آپ کے لوگوں کا ایک نیریٹو جائے گا دنیا میں. آپ انڈینز کو دیکھ لیں اور اسرائیلیز کو دیکھ لیں, ان کا ایک نیریٹو ہے دنیا میں کہ یہ قوم پڑھی لکھی قوم ہے, یہ قوم ٹیکنالوجی میں آگے ہے, یہ قوم فارمیسی میں آگے ہے, ان کے پاس ڈاکٹرز ہیں بہت سارے, ان کے پاس سائنٹسٹ ہیں بہت سارے. اور تیسری چیز ہمارے پاس ڈاکٹر, سائنٹسٹ, انجینئرز اس طرح نہیں ہے جس طرح ان لوگوں کے پاس ہیں. تو 3 چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں. فیملی سسٹم ہوگا تو بچہ کچھ بنے گا. تیسری چیز نیریٹو بلڈنگ. تو فیملی سسٹم, ایجوکیشن اینڈ نیریٹو بلڈنگ, اگر ان 3 چیزوں کو کمبائن کر لیا جائے, آپ 50 سال بعد ہم بھی ان کے لیول پہ جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے اوپر ہے نا انویسٹمنٹس کی گئی ہیں باہر سے, اور ہم اتنے بھولے ہیں کہ ہم تھوڑے سے پیسوں میں بک بھی جاتے ہیں. تو جو انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ہمارے بچے کو ڈیلی خراب کر رہا ہے. آج جو نیٹ فلکس, یوٹیوب, ٹک ٹاک پہ چیزیں چل رہی ہیں نا, تو ہمارے ملک میں کچھ اور دکھتا ہے, وہاں جا کے دیکھیں تو وہاں کچھ اور دکھ رہا ہے, یو ایس میں, انڈیا میں کچھ اور دکھ رہا ہے, چائنا میں انہوں نے تو بین ہی کیا ہوا ہے. ہم لوگ نیریٹو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ہمارے بچے کے دماغ میں ہے نا, پہلے اسٹار پلس بسا ہوا ہوتا تھا, اب ٹک ٹاک اور یہ چیزیں بسی, اور یہ بائی ڈیزائن ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتفاقاً ہو گئی, یہ ڈیزائن سے چلا آ رہا ہے اور ہم روک نہیں پائے اسے. بس بات یہی ہے نا کہ ان کی اچھی چیزوں کو تو لے نہیں رہے, بری چیزوں کو لے رہے ہیں ہم. اچھا گوروں سے جب فیملی سسٹم کی بات کرو تو بڑا انسپائر ہوتے ہیں. میں نے کچھ گوروں سے وہاں بات کی تو میں نے بتایا میرے اتنی فیملی ہیں. میں تو شو مارنے کے لیے باتیں نہیں کرتا, ترغیب دینے کے لیے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے جب کر لیں 4 شادیاں, بچے ہو گئے, تو بس کر کے بیٹھ گئے نا, کیوں بار بار میڈیا پہ اٹھا رہے ہیں اس کو. میں لوگوں سے کہتا ہوں میں نے کی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے, ایک نظریاتی طور پہ کی ہے. تو جب میں نے نظریاتی طور پہ ایک چیز ترغیب دینے کے لیے کی ہے تو میں اس کو اٹھاؤں گا دنیا کے سامنے. اس کی مثال ہے, آپ اگر پیسہ کماتے ہیں اپنی ذات کے لیے تو آپ کما کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر پیسہ کماتے ہیں اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو طریقہ بتائیں پیسہ کمانے کا, اور اس کو بتائیں کہ دیکھو میں نے یہ کیا اور اللہ نے اس کا یہ رزلٹ دیا, تو آپ بار بار چیخ چیخ کے بتائیں گے نا جب آپ کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. تو میں اس لیے دنیا میں جہاں جاتا ہوں نا اس چیز کو اجاگر کرتا ہوں. صحیح. تو گوروں سے بھی میں نے یہ بات کی ہے, گوروں سے بھی میں نے بات کی ہے, تو اتنا انسپائر ہوتے ہیں وہ ترس گئے ہیں ریلیشن کو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان ملکوں کا ایک مثبت چہرہ ہے لیکن ایک بہت ہی خطرناک بھیانک چہرہ ہے. بہت دفعہ دل چاہتا ہے, لیکن ظاہر ہے کسی کی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے. میں دل چاہتا ہوں ان بوڑھوں کا ولاگ بناؤں جو اکیلا بوڑھا پہاڑ پہ چڑھ کے ایکسرسائز کر رہا ہے. یہ ایک پازیٹیو ہے.
لیکن اس بوڑھے کے ساتھ کوئی اس کا بیٹا بیٹی کوئی کتا ہے اس کے ساتھ. بالکل. جب وہ سنتے ہیں نا, آپ کسی بوڑھے کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا 2 منٹ, تھوڑی سی بات چیت کرو, ایسا لگتا ہے اس کی بانچھیں کھل گئی ہیں. لگتا ہے کوئی ان بیچاروں کو, ان میں بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں, ارب پتی لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کمپنیاں چلائی ہیں, لیکن بڑھاپے میں ترس رہے ہیں وہ. تو جب ہم انگریزوں سے گوروں سے بات کرتے ہیں فیملی سسٹم کے حوالے سے, اس قدر خوش ہوتے ہیں, اتنے متاثر ہوتے ہیں. میں نے گورے سے گپ شپ لگائی, اتنا میں نے بتایا بھائی ہمارے اتنے بچے ہیں اور ہم ایسے رہتے ہیں, اتنا متاثر ہوا وہ. مجھے باقاعدہ ڈائری دی کہ مجھے وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں, مجھے ان کو نصیحتیں لکھ کے دیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اب کیا ہے کہ ان سے ان کی جو اچھی چیزیں ہیں, ان کی محنت, ان کے اور جو بھی ان کے اندر اسکلز ہیں, وہ ساری چیزیں تو ہمارا نوجوان لے نہیں رہا ہے. جو خرابی ہے اس سوسائٹی میں, تباہی بربادی والی چیزیں ہیں, وہ ہمارے لبرل اور سیکولر لوگ ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں. عورت کی آزادی کے نام پہ, اور 2 بچے ہی اچھوں کے نام پہ, اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پہ. وہ بھائی اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کے اندر خوبی تو ویسے ہی کوئی نہیں تھی, ایک خوبی تھی اس سے بھی آپ جاؤ گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا, آپ تو بالکل آوارہ ہو جاؤ گے. تو اس پہ بھی آپ جو ہے تھوڑا آسان ہے, برائی پھیلانا آسان ہے. برائی وائرل زیادہ جلدی ہوتی ہے. آپ جب کانٹینٹ میں بھی دیکھیں تو جو کوئی ٹیڑھی بات کر رہا ہوتا ہے, بری بات کر رہا ہوتا ہے, اس پہ ویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ سمجھداری کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ویوز نہیں آئے ہوئے ہوتے. جی جی جی. تو برائی بچے کو جلدی اٹریکٹ کرتی ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ باہر لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں. یہاں کے لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ سوشل انزائٹی اور ڈپریشن سب سے زیادہ باہر ہے. جی. یہاں تو میں سنتا ہی نہیں ہوں, یہاں تو بیچارے سائیکیٹرسٹ ٹینشن دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. ٹینشن دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. دیکھیں, اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں, جو یہاں مہنگائی اور غربت چل رہی ہے نا, اس غربت مہنگائی میں گورا خوش ہو کے دکھائے, اور جو وہاں بے فکری کی زندگی ہے, ان کی ساری سہولتیں, سب سہولتیں مل رہی ہیں ان کو. یعنی اگر آپ ہوم لیس ہیں نا, تو گورنمنٹ آپ کو فٹ پاتھ پہ بھی جگہ دیتی ہے کہ آپ کو شوق ہے نا فٹ پاتھ پہ سونے کا, تو چلے یہ حصہ آپ کا ہے وہاں بھی, لیکن تمیز سے سوئیں آپ, ایسے نہیں روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوں. وہاں میں نے دیکھا لوگ فٹ پاتھوں پہ بھی سوتے ہیں, اور گورنمنٹ نے ان کو لون دیا, وہ چرس میں ضائع کر دیا انہوں نے. ظاہر ہے گورنمنٹ ایک حد تک سپورٹ کرے گی نا. تو میں لوگوں سے پوچھتا تھا ان کنٹریز میں بھکاری کیوں ہے بھائی, انہوں نے کہا گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر کے عاجز ہو چکی ہے, اب یہ ڈرگس میں پیسے لگاتے ہیں, تو گورنمنٹ نے بند کر دیا, تو اب یہ روڈوں پہ ہیں. تو روڈ پہ بھی ان کو ایک عزت کی زندگی جس حد تک ہو سکتی ہے انہوں نے دی, اس کے باوجود ڈپریشن ہے. تو ہم اگر ان کا لائف اسٹائل لے لیں گے تو ہمارے پاس تو ڈپریشن کے بیسیوں اور بھی اسباب ہیں. تو یہاں تو پھر خودکشیاں ہوں گی, اور شروع ہو گئی ہیں یہ سب کچھ. دیکھیں ڈپریشن کی بات کہی نا آپ نے, ایک سسٹم یہ بنایا گیا ہے جو اوپر, میرا خیال ہے ہم بلیو کرتے ہیں کہ اوپر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو دنیا کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں. سسٹم یہ بنایا گیا ہے کہ گھر اگر ٹوٹتا ہے نا, تو گھر ٹوٹنے میں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے, زیادہ میڈیسن بکتی ہے ڈپریشن انزائٹی کی, 2 گھر بنتے ہیں, 2 گاڑیاں بنتی ہیں, زیادہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے, بچے کو بڑا کر رہا ہوتا ہے یوٹیوب, ٹک ٹاک اور نیٹ فلکس. جی ہاں جی. تو وہ نیریٹو ہے لانگ ٹرم ان لوگوں کا. اس میں کیا ہے, یہ کوپریٹ نیریٹو ہے. کوپریٹ نیریٹو آپ جتنی بھی ٹی وی پہ ایڈز دیکھیں گے نا, ابھی لوگوں کو برا لگے گا, وہ خواتین کی طرف ڈائیورٹیڈ ہوتی ہیں کیونکہ ایزیلی انفلوئنس ہو جاتی ہیں وہ. جی. تو یہ تو ایک سسٹم ایسا ہے فار پروفٹ سسٹم ہے. ہم نے اپنی جو فیملی سسٹم والی چیز ہے نا وہ کبھی نہیں چھوڑنی ہے. ہمارا یہاں ہمارے پاس اسٹرینتھ ہی فیملی سسٹم کی, اور کچھ بچا نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ کاروبار میں ہم پیچھے ہیں, جھوٹ ہم سب سے زیادہ بولتے ہیں. ہمارے یہاں ٹرانزیکشنز کم ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ پہلے جھوٹ بولنا سیکھتا ہے اور اس کو اپنی چالاکی سمجھتا ہے. تو ہمیں جو کہ آپ ٹیچ کرتے ہیں لوگوں کو, ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ نقصان بھی ہو جائے سچ بولنا ہے. کبھی ایک صاحب تھے کے پی کے, انہوں نے بڑی اچھی اسپیچ دی تھی قدرت کے اکاؤنٹ پہ. آپ جب مشقت کر رہے ہوتے ہو, محنت کر رہے ہوتے ہو, کام ہو گیا, پڑھائی ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, رزلٹ نہیں آ رہا, تو آپ قدرت کا اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہو. میں ایز اے بچہ بڑا ایوریج اور بلو ایوریج بچہ تھا. جو ایگزام مجھے 4 دن پڑھ کے پاس کرنا ہوتا تھا, میرے دوست 4 گھنٹے پڑھ کے پاس کر لیتے ہیں. لیکن میں نے اپنی دماغ کو عادت دی وہ 4 دن کام کرنے کی, اور اس عادت سے آج میں اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں کہ میں 4 منٹ میں وہ کام کر لیتا ہوں جو دوسرے 4 دن میں نہیں کر پاتے. دماغ کو رواں بنایا. تو ہمیں یہ ترغیب دینی ہے اپنے بچوں کو کہ دماغ کو رواں بنانا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لڑکوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں باہر جانے کے بارے میں؟ پاکستانی نوجوان بہت باہر بھاگنے کی بہت فکر ہے سب کو. آپ کا کیا مشورہ ہے, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں دنیا میں جانا چاہیے تو کس کنٹری میں جانا چاہیے؟ امریکہ میں کیا ہے وہاں
اب مجھ سے بھی لوگ باس پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب ہم امریکہ آ جائیں, آپ یہاں کیسا لگا؟ تو میں کہتا ہوں بھائی یہ میری فیلڈ ہے نہیں, یہ ٹھیک ہے نا, تو میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں کوئی, کیونکہ وہاں میں نے لڑکوں کو بہت سو کو دھکے کھاتے بھی دیکھا ہے. یہاں اچھے بھلے تھے, وہاں جا کے برتن مانج رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ زندگی عذاب میں آئی ہوئی ہیں ان کی. ان بچوں کو میں کہتا ہوں یہاں برتن مانجو جی, جو وہاں جا کے مانج رہے ہیں. دیکھیے میرا ہمیشہ نہیں وہاں یہ ڈالر belief میں ہے, برتن مانجنے کی تنخواہ پیسے ملیں گے, یہاں کرنسی میں, تو کیسے فرق نہیں ہے کیا یہ؟ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں وہاں ہم جب اٹھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں صبح 4 بجے اٹھ رہے ہیں, یہاں جب سوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رات کے 4 بجے سو رہے ہیں. آپ ورڈز میں فرق دیکھیں. جی جی جی, ہم وہاں محنت کرنے کو تیار ہے, یہاں نہیں ہے. بات ڈالر کی نہیں ہے, بات ڈالر سے آگے کی ہے, بات عادتوں کی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے ساتھ دوسروں پہ کرم اپنوں پہ ستم. ہم یہاں اپنے لوگوں میں نا قدرت کا اکاؤنٹ نہیں کھولتے. اب جو باہر جانے کا آپ پوچھ رہے ہیں نا, دیکھیں میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ تیاری ہے نا, موقع سے جب ملے گی تو کامیابی ملے گی. وہ کہتے ہیں نا سب کا لکی دن آتا ہے. اب لک پہ ہمارا بلیو ہے نا, جی جی اسلامکلی بھی لک پہ بلیو ہے. جی جی, لکی دن آتا ہی اس وقت ہے جب ہر دن کام کر رہے ہو, تو لکی دن والے دن آپ سوئے ہوئے نہیں ہوتے ہو. گڈ. باہر جانے کا موقع اگر کسی کو ملتا ہے تو باہر بھی جانا, میرا نہیں خیال کہ کوئی برائی ہے. آئی ڈونٹ نو ریلیجیس ایسپیکٹ سے کیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی برائی ہے. آپ باہر جا کے بھی اگر اپنی شخصیت کا ایسنس رکھیں, وہاں سے ان کی خوبیاں سیکھیں اور اپنی خوبیاں وہاں دے دیں. میری ایک تھیوری ہے ڈبل ایجنٹ والی, کہ ہم جب باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم جینس ٹی شرٹ خریدتے ہیں اور وہاں کا بھیس بدل کے وہاں چلے جاتے ہیں. وہاں سارے راز ان کے 10-12 سال سیکھتے ہیں. جیسے میں اپنی مثال دے دوں, پھر 10-12 سال بعد یہاں آنا شروع کرتے ہیں اور وہ راز یہاں دینا شروع کرتے ہیں, تو ہم ڈبل ایجنٹ بن جاتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا یہ جو, اچھا میں ویسے ابھی ہو کے آیا نا, میں نے ایک ولاگ میں بھی شاید وہ آ جائے, میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی ہے. کراچی کے لڑکے ہمیں بہت ملے ہیں امریکہ میں, تو ان کی میں کارگزاریاں پوچھتا تھا, یار آپ نے کیا کیا؟ میں ایسی ایسی محنتیں کی ہیں نا انہوں نے. وہ کہتے ہیں یار ہم پاکستان میں کر لیتے تو کیا, لیکن یہاں ان کو شرم آتی ہے. تو ابھی کراچی کے ایک مجھے ملے, انہوں نے کہا میں یہاں جنرل اسٹور میں جاب کرتا تھا, شراب بھی دینی پڑتی تھی, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی اس عمل سے. ایک دن باس نے مجھے نکال دیا کہ یار تم شراب دیتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے. تو کہہ رہے میں بالکل بے روزگار ہو گیا. تو تبلیغ جماعت آئی ہوئی تھی, تو مجھے کسی نے کہا کہ بھائی ان کے لیے, امیر صاحب کے پاس میں گیا, وہاں مسجد کے امام کے پاس. انہوں نے کہا یار آپ فارغی ویلے ہی گھوم رہے ہیں نا, تو آپ ان کے لیے تھوڑا بریانی بنا دیں, کھانا بنا دیں. کہہ رہے میں نے بریانی بنا کے ان کو کھلائی تو ان کو بڑا مزہ آیا. تو مجھے مسجد کے امام نے مشورہ دیا کہ بیٹا تم بریانی بنا کے کیوں نہیں بیچتے؟ ظاہر ہے ایک اچھے اسٹینڈرڈ کے گھرانے کے آدمی کے لیے کام مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یار حرام سے تو بہتر ہے میں بھیک مانگتا رہوں اور شرابیں بیچتا رہوں, تو بہتر نہیں ہے کہ میں یہ کام کر لوں. کہہ رہے میں نے بریانی بنائی اور پھر وہی آپ جیسی محنت انہوں نے کی. آج ماشاءاللہ ان کا ہوٹل تھا جہاں میں گیا, میں انوائٹڈ تھا اس میں, ہم نے ان کی بریانی کھائی, نہاری کھائی. انہوں نے کتنے بڑے خاندان کو وہ پال رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ٹھیک ٹھاک اللہ نے ان کو نوازا ہے, اور حرام سے بھی اللہ نے ان کو بچایا. تو بس یہ ہے کہ وہاں جا کے تھوڑا سا نا جب دھکے کھانے کو ملتے ہیں تو تھوڑا سا محنت کی طرف جاتے ہیں. اور یہاں ابا چونکہ کھلا رہے ہوتے ہیں, بھائی کھلا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو فیملی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, تو پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہلتے نہیں ہیں. ابھی آپ نے جو مثال دی ہے نا, وہ رسک لینے کی مثال ہے. نوکری جب ہوتی ہے نا اور پیسے آ رہے ہوتے ہیں, پھر اس میں تھوڑا سا اگر برا ایلیمنٹ بھی ہو تو لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں. رسک لینے میں ہی برکت ہے. اور جو ماں باپ والی آپ بات کر رہے ہیں نا, ہمارے ماں باپ کا بھی یہاں قصور ہے. ہم لوگ اتنا پیمپر کرتے ہیں 15 16 18 سال اپنے بچے کو کہ وہ دنیا کی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, پھر اسے ڈپریشن ہوتا ہے فردر. میں تو بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ ذمہ دار ہو, آپ کا بڑا بھائی ہو کہ نہیں ہو, ذمہ دار آپ ہو, کیونکہ گھر میں ایک بندہ نکلتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے. بالکل. اچھا مفتی صاحب کانورسیشن چل رہی ہے, میرے بھی کچھ چاہنے والوں کے سوال تھے آپ سے. میں پہلے اپنے سوال تھوڑا سا ایک دو اور ہیں وہ کمپلیٹ کر لوں نا, پھر آپ مجھ سے سوال کریں. تو یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ انہوں نے بریانی پہلے دیگیں بنا کے کھلانا شروع کی شاپر میں, اس کے بعد جا کے انہوں نے پورا ہوٹل کھول لیا, اور ماشاءاللہ آج اللہ نے ان کو عزت ہے, ان کی وہاں نام ہے. وہ کام اگر یہاں کرتے نا تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کما لیتے, لیکن یہاں چونکہ سر پہ پڑی نہیں تو یہاں ہوتا نہیں ہے کام. تو آپ کی بات ہی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں
تاکہ لوگوں کو یہ ایک لیسن جائے، ماں باپ بچوں کو اپاہج نہ بنائیں، اپاہج نہ بنائیں اپنے بچوں کو، ان پہ ذمہ داریاں ڈالیں. جب ذمہ داریاں ڈالیں گے نا تو پھر وہ کچھ کریں گے. اب اس پہ بھی پڑی ہے نا، اس نے کہا یار میں شراب بیچ رہا ہوں ہوٹل میں، یعنی جنرل اسٹور میں، حالانکہ صرف شراب نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کو برا لگتا تھا. رسک لیا اس نے، جاب چھوڑ دی. جب روڈ پہ آیا نا تو اس کا دماغ نے کام کرنا شروع کیا ہے. ہمارے ہاں روڈ پہ الحمدللہ میجورٹی آ نہیں رہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. فیملی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، باپ کی محنت کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں، تو ہلتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ابا سے جب پیسہ ملتا ہے، کتنے لڑکوں کو میں جانتا ہوں، باپ کی محنت، جب باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو فری پھوکٹ کا پیسہ آیا وراثت کا، اڑا دیا سارا، برباد کر دیا انہوں نے، کیونکہ بغیر محنت کے جب پیسہ آتا ہے یہی ہوتا ہے. تو اس کے سر پہ چونکہ پڑی ہے. پھر وہ روتا ہوا گیا امام صاحب کے پاس، اپنے حالات بتائے. امام صاحب اچھے مل گئے اس کو. انہوں نے کہا یار یہ ذرا بریانی پکا کے کھلاؤ. جب مزہ آیا تو جنید جمشید نے بھی اس کی بریانی کھائی، ٹھیک ہے نا. پھر اس نے جنید جمشید سے ویڈیو ریکارڈ کروائی، مجھ سے بھی ریکارڈ کروائی. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھ سے گن پوائنٹ پہ لوگ تعریف کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن واقعی وہ بہت مزے کا کھانا تھا. میں نے ان سے کہا کہ یار یہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہے، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. تو یہ جو سر پہ جب تک پڑے گی نہیں نا. اچھا، یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک ریاست ہے اوہایو یونیورسٹی کا، آپ نے نام سنا ہوگا. اس کی تحقیق میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں شائع کی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ جو شادی شدہ آدمی ہوتا ہے نا، اکثر وہ پیسوں کے لحاظ سے کامیاب ہو جاتے ہیں، کنوارے چھڑے چھاٹ اکثر ناکام ہوتے ہیں. یہ گوروں کی ریسرچ ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سر پہ پڑتی ہے. بیوی بچے نظر آتے ہیں کہ یار اب گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں، تو وہ محنت کرتا ہے. بالکل. اور جو جن کے سر پہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی وہ محنت نہیں کرتے، وہ آگ نہیں آتی. اصل میں ہم لوگ کتنے لکی ہیں کہ ہمارے پاس ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے. دیکھیں 12,000 سال پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ بھوک میں زیادہ تیز بھاگتے تھے، زیادہ مشقت کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں کھانا پکڑنا ہوتا تھا. ہمیں پلیٹ میں مل جاتا ہے. یہ آپ ہی کی تھیوری ہے کہ انسان کو اگر سب کچھ مل جائے وہ محنت نہیں کر پاتا، سر پہ نہیں پڑتی. یہ ہماری جینز میں بسا ہوا ہے، ہمارے ایک ایک ایٹم میں بسا ہوا ہے کہ آپ کو بھوک لگے گی تو آپ زیادہ محنت کرو گے. بھوک میں بندہ برائی سے بھی بچتا ہے. تو یہ ایلیمنٹ ہماری انسٹلڈ ہے ہمارے اندر. جو آج کی جو جنریشن ہے نا، وہ ان کو اسنیک بھی چاہیے ہوتا ہے، برگر بھی کھانا ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہوتا ہے. بھوکے رہنے سے انسان کو زیادہ محنت کرنے کا وہ جستجو ہوتی ہے. ابھی آج کل ایک ٹرم آ گیا ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. جو بھی فٹ لوگ ہیں وہ دوپہر میں 2-3 بجے کے بعد پہلی میل لیتے ہیں. تو وہ ہے ہی اس لیے کہ آپ کے انرجی لیولز بہت ہائی ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے موجودگی میں یہ بات لوگ زیادہ شوق سے سنیں گے اور اس طرح توجہ بھی دیں گے. یہ جو اسلام نے روزے کا حکم دیا ہے نا، یہ بھی آپ کو بہت ایکٹیو کر دیتا ہے روزہ. کیونکہ ایکٹیو ہونے کے لیے اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں، تو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز ہے خوراک کھانا. تو اسلام نے آپ سے روزے رکھوا کے نا خوراک چھڑوائی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں جو آدمی روزوں کا عادی ہو جائے گا وہ ایکٹیو ہوگا. کیونکہ ہمیں نا ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ چاہیے، ورنہ دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ یعنی بھوت، اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. تو ہر وقت کچھ، اور پھر ظاہر ہے جب کھائیں گے تو سستی آتی ہے، پڑے رہتے ہیں. تو یہ روزہ بھی انسان کو ایکٹیو رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اچھا، ایک اہم سوال کر کے پھر آپ مجھ سے سوال کیجئے گا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں، جو فری یونیورسٹی آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں لوگوں کو، نوجوانوں کو آپ تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے. وہ کیا ہے اس میں ایڈمیشن کا کیا طریقہ ہوگا، اور اس کا تھوڑا سا آپ کیا اس پہ آپ نے کام کیا ہے وہ ذرا بتائیے. اچھا، یونیورسٹی کا ہمارا بیسک تھیم ہے اسکل بیس ایجوکیشن، جو کہ ابھی بھی لوگ اپنے اپنے طور پہ ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن لوگ پیسے چارج کر رہے ہیں. اور ہمارا ایک USP، یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے. یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا، یونیک فری پوائنٹ یہ ہے، کیونکہ فری یونیورسٹی ہے، کہ لوگوں کو ہم لیڈ جنریشن اور باہر سے کلائنٹ کیسے پکڑنا یہ سکھا رہے ہیں. جیسے امیزون کا کورس ہے، شاپیفائی کا کورس ہے، ٹک ٹاک شاپ کا کورس ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہے، اور دیگر فری لانسنگ سروسز ہیں. یہاں بہت سے بچے تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو جانتے بھی ہیں نا، ان کو یہ نہیں پتا کہ اسے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. کہاں سے آپ لنکڈ ان پہ یا انسٹاگرام پہ کسی کو اپروچ کریں اور اسے 2-3 مہینے کی کانورسیشن کے بعد کنونس کریں کہ وہ آپ سے کام کرائے. یہ چیز پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. ماشاءاللہ، زبردست.
دوسری اہم چیز جو کہ بہت زیادہ یہاں پہ ضرورت بن گئی ہے، دیکھیں ہماری قوم میں ہے نا بہت سارے بچے بہت گلیبل ہیں. گلیبل یعنی آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے ان کو، اور پھر وہ جاتے ہیں امی ابو کے پاس کہ یار ہمیں پیسے دو، ہمیں یہ کورس پڑھنا ہے وہ کورس پڑھنا ہے. ہزاروں کورس والے ہیں. کورس والوں کا میں جو تھیم دیکھ رہا تھا نا ابھی تک، جو ظاہر ہے آپ کی میری بات بھی ہو رہی تھی بیہائنڈ دا سینس اس بارے میں، کہ وہ انٹرنیٹ پہ آ کے غلط غلط چیزیں گاڑیاں دکھاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور برا ایک امیج دکھاتے ہیں. اور لوگوں کو ہے نا آج کل ولن زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے. وہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک میم بن گئی کہ آپ سمجھ میں آتا ہے کہ ولن کیوں زیادہ اچھا چل جاتا ہے. ولن ذہنیت، ولن بننا آسان ہے، ولن ذہنیت پروموٹ ہو رہی ہے کہ پیسہ کماؤ، مزے کرو، انجوائے کرو اور اپنا سوچو. نہ ماں باپ کی سوچ ہے، نہ اپنے پڑوسی کی سوچ ہے، ریلیٹیو کی سوچ ہے، کسی کی سوچ نہیں ہے. آپ جب اپنے تکلیف والے ریلیٹیو کے گھر جاتے ہیں نا، کوئی ہاسپٹل سے آئے یا کوئی غریب ہے، کسی کے پاس افورڈ نہیں کر سکتا چیزیں، تو آپ اپنی بیسٹ گاڑی بیسٹ گھڑی پہن کے نہیں جاتے. آپ ان کے پاس ایسے جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہ لگے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو. تو ایک جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے نا، اس کے خلاف میں نے یہ سٹینس لیا ہے کہ مایوسی ختم کرنی ہے، اس یقین پر اٹھنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو. میں نارتھ نازم آباد میں رہتا تھا اور میں بن گیا، تم بھی بن سکتے ہو. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے جو یونیورسٹی آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے خود بتایا تھا کہ قرآن کا ترجمہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے، تھوڑا مذہب بھی رکھیں گے اس میں. یو ایس اے میں ہمیں یہ بہت احساس ہوا کہ وہاں مسلمانوں کے بچے جو وہاں کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں بہت سے مرتد ہو چکے ہیں. LGBTQ وہاں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. پیرنٹس پریشان ہو کے مجھے بتاتے تھے ہمارا بچہ لڑکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، میری فیلنگ لڑکیوں والی ہے، اور اسکول میں ایسی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے جو بھی اس نظریے سے متفق نہیں ہے بہت بیزار ہیں. تو اسلامک اسکولوں کی ویلیو کا مجھے یو ایس اے میں اندازہ ہوا. اچھا یو ایس اے گورنمنٹ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اسلامک اسکول کھول سکتے ہیں، آپ اپنے مذہب کو جتنا چاہیں پروموٹ کریں، ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہو گئی ہے امریکہ جا کے. یعنی ٹائم اسکوائر جو امریکہ نیو یارک کا ایک گڑھ ہے، کیسی ایک جگہ ہے جہاں اتنا کراؤڈ ہوتا ہے، اتنے میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ وہاں مسلمانوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ ہم رمضان کی پہلی تراویح یہاں کریں گے. گورنمنٹ نے ان کو پرمیشن دی. انہوں نے کہا ہم ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے مذہب کو اپنے، تو گورنمنٹ نے کوئی رکاوٹ کیا. تو اتنا کراؤڈ تھا وہاں پہلی تراویح میں، اور دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے صرف تراویح دیکھنے کے لیے. تو اتنی مذہبی آزادی ہے. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یار یہاں ہم بہت اچھے سے اسلامک اسکول کھول سکتے ہیں. اچھا، ان اسکولوں کے اسٹینڈرڈ یہاں سے بہت اچھا ہے. تو میرے ایڈمن ہیں احمد طالب، آپ نے شاید نام سنا ہو، ان کے ذریعے سے آپ میرا یعنی جو رابطہ ہوا، تو انہوں نے MTM فاؤنڈیشن کے نام سے نا میرے نام سے وہاں پر ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے. اس کا میرا خیال ہے آخری مراحل پہ چل رہی ہوگی. تو وہاں اس فاؤنڈیشن کے تحت ہمیں ارادہ ہوا کہ ہم بھی یہاں اسکولوں کا جال بچھاتے ہیں، کیونکہ وہاں اسلامک اسکولوں کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک درمیانے طبقے کا آدمی وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہم نے وہاں جب میرے 2 دورے ہو چکے ہیں تو ہم نے وہاں مشورے کیے کہ یار میں یہاں کیا کچھ کر سکتا ہوں. تو سب کا ایک یہی رائے سامنے آئی. کچھ علماء سے بھی ہم نے مشورے کیے کہ بھائی ایسے ایک فاؤنڈیشن بنا کے نا اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، یعنی اسلامک اسکولوں کو. اور بہت سارے جو اسکول پہلے سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی ایسی فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے. تو اس بارے میں مجھے آپ سے لازمی گائیڈنس چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ ایجوکیشن سے بھی آپ کا تعلق ہے اور فائننس سے بھی آپ کا تعلق ہے. تو اس بارے میں ہمیں آپ سے گائیڈنس چاہیے. کیا آپ، کیونکہ جیسے میری سوچ ہے ایسی بہت سارے لوگوں کی اور بھی سوچ ہے کہ ہم ان کنٹریز میں کیسے اپنے مذہب کو اور ایجوکیشن دونوں، ہم نے ایسا بھی نہیں کرنا نا کہ ہم صرف مذہب کو فوکس کریں اور دنیا سے بالکل ہم ان کو کاٹ دیں. یہ تو مذہب ہی کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اس بارے میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے بتایا تھا آپ کی ٹیم ممبر نے، میں گائیڈنس سے زیادہ ہی کروں گا انشاءاللہ. میرا ارادہ ہے، میں نے ان سے کمٹ کیا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو بھی ایسے لے کے آؤں گا جو اس کی فاؤنڈیشن میں ہیلپ کریں فائنینشلی اور انٹلیکچولی ایز ویل. اس کے ساتھ ساتھ بیسک جو ہمیں کرنا ہے نا، وہ بچوں کی ایک فوج تیار کرنی ہے جو بچے آگے یہ نیریٹو بلڈ کر سکیں کہ یو کین بی اے مسلم، یو کین بی اے گڈ امیریکن سٹیزن، یو کین بی اے گڈ مسلم، اور آپ ان سب چیزوں سے جو برائیاں آپ نے ڈسکس کی اس سے بھی دور رہ سکتے ہو اس ملک میں رہتے ہوئے. صحیح.
یہ ہمیں کریٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ اور میں ایک بات کریں گے نا, اس کا وہ انفلوئنس نہیں جائے گا جو 16 سال کا بچہ 16 سال کے بچے سے کرے گا. جی بالکل. دیکھیے اگر 40 پیرنٹس ہم سے ایگری کر رہے ہیں اور 60 ہم سے ایگری نہیں کر رہے, جس طرح آج بچہ جا کے گھر پہ بولتا ہے نا میں لڑکی فیل کر رہا ہوں, اسی طرح بچہ پھر جا کے بولے گا مجھے مذہبی اسکول میں ڈلوایا, کیونکہ اس کی کولیگز, اس کے فرینڈس اس بارے میں بات کر رہے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ کیونکہ میں ابھی آپ نے مجھے ینگ بنا دیا ہے تھوڑی دیر پہلے, تو می ایز اے ینگ پرسن میں ینگ لوگوں کی سائیکالوجی سمجھتا ہوں. ہمیں تھوڑا اس میں اٹریکٹیو ایلیمنٹ ڈالنا پڑے گا کہ کیوں آئے وہ پڑھنے اور کیا خاصیت ہے. آپ کی بھی شخصیت ماشاءاللہ, بہت ینگ بچے آپ کو سنتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا کریٹیو ہونا پڑے گا کہ بچے کو کیسے اٹریکٹ کریں. ہر بچے کو ہے نا کوئی نہ کوئی ہک چاہیے جسے ہم اسے کھینچیں اور پھر اسے صحیح انفارمیشن دے دیں, صحیح, جو کہ باہر ہک لے کے بری انفارمیشن دی جا رہی ہے. جزاک اللہ. اچھا ایک بات یہ بھی بتائیے کہ آج کل کچھ لوگ پیسہ کمانے کی ترغیب اس طرح سے دے رہے ہیں کہ پیسہ تو نہیں آتا لیکن غریب آدمی احساس کمتری میں چلا جاتا ہے. ایسے بہت سارے غربا مسکین لوگ مجھ سے ملے ہیں کہ ہم کچھ اسپیکرز کی ہم نے تقریریں سنی ہے جس سے ہم جو ہے نا ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں آپ, کس طرح سے ترغیب دینی چاہیے لوگوں کو, آپ کا کیا اس میں طریقہ ہے؟ دیکھیے ہر زہر کا ہے نا ایک اینٹائی زہر ہوتا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے اینٹائی زہر پیدا کرنے ہیں. دیکھیں میں بھی ایک ایسے گھر سے آیا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے اگر میں بھی ایسے باتیں سنتا تو میں بھی مایوس ہو جاتا اور مجھے بھی شاید ایسے خیال آتے جو حرام ہے. تو ہمیں ایک اینٹائیڈوٹ کریٹ کرنا ہے جس میں یہ ہو کہ آپ جیسے لوگ, میں تو خیر اس لائق نہیں ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں, ہم جیسے لوگ کم سے کم جتنی انٹرنیٹ پہ برائی ہے نا اتنی ہی اچھائی بھی ایڈ کر سکیں. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار آپ کامیاب ہو گئے, آپ اپنا بزنس بنا لیا تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں, اپنا کام کریں, آپ کو فیمس ہونے کا شوق ہے. فیمس ہونے کا شوق نہیں ہے, ایک ذمہ داری ہے. انٹرنیٹ پہ اگر 10 ویڈیو آپ سکرول کرتے ہو برے آ رہے ہیں تو کیا ہم 5 یا 10 اچھے ویڈیوز نہیں ڈال سکتے جس میں ہم نے آپ کو, سوری بات آپ کو کاٹ رہا ہوں, پوڈ کاسٹ کے لیے بلایا اس لیے کہ آپ پیسہ کما کے سائڈ پہ ہو جاتے, کماتے رہتے ہیں, لیکن آپ کی ایک فکر ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بھی اپنے تجربے ان کے ساتھ شیئر کریں. تو اسی فکر نے آج مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہے, تو اللہ جزائے خیر دے. تو اچھا اب یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ہاں اسکلز جو ہیں اور ایجوکیشن, یہ ان کا بڑا پھڈا چلتا ہے کہ ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اسکلز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کارپینٹر جو میکینک کے پاس بٹھا دیا کرتے تھے کہ اس کو بھی سکھاؤ, تو ہوتے ہوتے وہ بہت بڑا میکینک بن جاتا تھا, کارپینٹر بن جاتا تھا. اس کے اندر کچھ کرنے کی کوئی, ٹیلر کے پاس بٹھا دیتے ہیں ابھی بھی بہت سے لوگ. تو اب ظاہر ہے ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے, وہ ٹیلر بھی اب چینج ہو چکے ہیں اور میکینک بھی. اب یعنی میکینک میں سافٹ ویئر انجینئر کو بھی اس میں داخل کر لوں گا. اب یعنی کمپیوٹر لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں, سسٹم خراب ہو رہا ہے. تو آپ کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ایجوکیشن کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے یا بچے کے اندر کوئی ہنر پیدا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ماں باپ کا اصل ہدف آج کل یہ ہے کہ پیسہ کس طریقے سے ہمارا بچہ کمائے. میرا تو اس میں ایک میرا نظریہ ہے, وہ نظریہ تو وہ میرا ہے نا, میں آپ کا نظریہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں اس کے بعد آپ کا نظریہ پوچھوں گا. یہ سوال وہی ہے کہ کیا ناشتہ کرنا ضروری ہے یا دوپہر کا کھانا ضروری ہے یا رات کا کھانا ضروری ہے. ہمارے پاس 24 گھنٹہ ہے نا. جی, کنونشنل ایجوکیشن بھی ضروری ہے, ساتھ میں اسکل لرننگ بھی ضروری ہے, ساتھ میں کوئی نہ کوئی کام کرنا, گھر والوں کی ہیلپ کرنا, اپنے کمرے کو آرگنائز کرنا, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کیونکہ وقت اتنا ہے نا. یہ جو سوال ہے نا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے, یہ سوال ان اٹ سیلف ہی سست سوال ہے. نہیں, بعض لوگ ایسے ایجوکیشن کی مخالفت کرتے ہیں کہ اسکولوں میں یہ جو اسکول پڑھتا ہے وہ ایسا ہے, جو یونیورسٹی جاتا ہے وہ ایسا ہے. اور یعنی سنے ہوں گے آپ لوگوں نے اس طرح کے اسپیکر جو بہت زیادہ تعلیم کے مخالف ہیں. تو بھائی ایجوکیشن تو انسان کو آرگنائز کرتی ہے, انسان کو ایک اس کے مینٹل لیول کو, بغیر تعلیم کے اگر پیسہ آ گیا میں سمجھتا ہوں وہ تو پینڈو ہے, یعنی وہ آدمی تو جاہل بن کے لوگوں کو کھانا شروع کر دے گا. یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا مفتی صاحب, یہ لوگ اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو, اور یہ ظالم لوگ ہیں میری نظر میں. ابھی یعنی
اس طرح کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں. تم کیوں ہمیں بتا رہے ہو کہ علامہ اقبال کون تھے, تم کیوں ہمیں بتا رہے ہو کہ قائد اعظم کون تھے. بھائی آپ ایک اسٹیٹ دینے والے, آپ کو آزادی دلانے والے, ایک نظریہ دینے والے, تو اپنے قومی ہیروز کو آپ بھول جائیں اور دولت ہی کو فوکس کر کے بیٹھ جائیں, تو یہ تو قارون والا کام ہو گیا نا. قارون بھی کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. تو جو ہمارے قومی ہیروز ہیں, یعنی ہم نے ہسٹری بھی پڑھنی ہے, ہم نے نظریات بھی پڑھنے ہیں کہ ہم ماضی سے اپنے آپ کو رشتہ جوڑنا ہے نا ہم نے اپنے اکابر کے ساتھ. تو اس طرح سے یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نوجوانوں کو ایجوکیشن کے خلاف کیا جائے اور فوکس کیا جائے صرف. میں اس ایجوکیشن کے خلاف ہوں جو ایجوکیشن صرف دولت کمانے کے لیے ہو, ورنہ تعلیم تو قرآن نے بھی کیا کہا ہے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کچھ قیدی مشرکوں کے رہا اس شرط کے ساتھ کیے کہ ہمارے لوگوں کو آپ لکھنا سکھائیں گے, ان کو لکھنا سکھائیں گے. تو کیا وہ لکھنا صرف بزنس کے لیے تھا؟ ایسا نہیں ہے, وہ تعلیم کے لیے. قرآن نے سب قلم کی قسم اٹھائی ہے, والقلم وما یسطرون. تو یعنی آپ کی بات درست ہے کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. میں قصوروار ہے نا کنونشنل ایجوکیشن والے بھی ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہم نے ریلیجس ایجوکیشن کو صحیح سٹرکچر نہیں دیا ہوا ویسٹ میں, اسی طرح یہاں پہ جو کنونشنل ایجوکیشن, انجینئر, ڈاکٹر, یہ ساری پڑھائی ہیں, اس کا ایک صحیح سٹرکچر نہیں ہے. میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں جو دوبارہ ینگ بچوں کی سائیکالوجی سے اٹیچ کرتی ہیں, آپ بچے کو لے کے کیسے آئیں گے, ہک کیسے کریں گے؟ وہ ہک کرنے کے لیے نا تھوڑی آپ نے مزاحیہ چیز بنانی پڑے گی. ایک بار وہ آ جائے اس کو چپکے سے پڑھا دو پھر. اور میرا آپ پورا, اگر آپ نے مجھے دیکھا ہوگا, میرا پورا تھیم ہی یہ ہے کہ میں بچے کے لیول پہ جا کے اس کو ایک فرنٹ اٹریکشن دکھاتا ہوں اور پھر بات کرتا ہوں ریلیجن کی, انفارمیشن کی, اور کس طرح آگے بڑھنا ہے, کس طرح ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. صحیح. تو آپ کی ساری بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے, جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ بڑا گلیبل ہے, وہ بڑا معصوم ہے, اس کو بڑا ایزیلی آپ پل کر سکتے ہیں. لیکن ایزیلی پل کر کے دینا کیا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا, آپ کچھ سوال پوچھ رہے تھے. آپ میرے 3-4 سوال ہیں آپ سے جو میری آڈینس نے مجھ سے کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے شادی کے حوالے سے تو اچھا, میں بڑی گہری سوچ رکھنے والا آدمی ہوں. شادی کرنا ایک بڑی مشکل ہوتی ہے. ابھی میں آپ کی ایک اسپیچ سن رہا تھا آنے سے پہلے کہ ایک کر لو گے تو بڑا وہ ٹینشن والا کام ہے, لیکن وہ ٹینشن نہ کرنے سے کم ہے تھوڑی. 4 کرنا اور بیلنس کرنا, یہ کیا, یہ ٹرک ہے, کوئی سائنس ہے اس میں, یہ آپ ہمیں سکھائیں تھوڑا سا. دیکھیں, جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہمت اور محنت اور سستی نہیں ہو انسان کی طبیعت میں, تو یہ سستی صرف صبح اٹھنے میں یا واکنگ, جاگنگ اور بزنس میں نہیں ہوتی, ہر کام میں ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کو گول بناتے ہیں, آپ اس کو ہدف بناتے ہیں, تو آپ دیوانہ وار اس کے پیچھے پڑ جائیں. آپ میرے یہاں دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں, میرا بچپن بھی ان کے سامنے گزرا ہے. میں نے 2000 میں یہ تحریک شروع کی کیونکہ میں دیکھتا تھا ہماری سوسائٹی میں بیوہ, طلاق یافتہ عورتیں بہت زیادہ ہیں. میں سوچتا تھا یہ کیوں ہے, کیا اسلام میں کوئی خرابی ہے, کیا ہے, یعنی سوسائٹی میں کوئی خرابی ہے, یا اسلام نے ہمیں گائیڈ نہیں کیا اس بارے میں. جب سوچنا شروع کیا تو بھائی اسلام میں تو گائیڈنس موجود ہے. تو اس پہ میں نے بہت سوچا, پھر میں یعنی اتنا سوچتا تھا کہ پھر میں نے کہا یار میں اپنے دماغ کو خراب کرنے کے بجائے نا جو دماغ میں آ رہا ہے اس کو میں تحریر کا حصہ بناؤں. ایسا بھی ہوتا تھا میں سونے کے لیے لیٹا, میرے ذہن میں کوئی پوائنٹ کی بات آئی تو میں اٹھ گیا اور میں نے ڈائری میں اس کو نوٹ کی تاکہ یہ دماغ سے نکال کے نا کاپی میں لے کر. اس میں نے بہت محنت کی. پھر میں نے اپنی بک لکھی تو پوری رات میں بیٹھا رہتا تھا ریسرچ کے لیے. تو ظاہر ہے جب میں نے اتنی اسٹرگل کی, اتنی محنت کی, اور میں خود ہی نہ یہ کام کروں, تو وہی بات ہے نا کہ موٹا حکیم, دبلا حکیم اور موٹا فقیر, اس پہ کبھی اعتماد نہیں کرو. ایک حکیم تھے ہمارے محلے میں, بڑے خوش مزاج تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو حکیم دبلا ہے نا اس سے بولو کہ تو خود کیوں نہیں موٹا ہے, خود تو اتنا باریک سا ہے تو. اور موٹا فقیر, اس کا مطلب بھائی تیرے پاس اضافی کھانے کے لیے ہے تبھی تو اتنا موٹا ہو گیا. تو میں اگر خود نہ کرتا تو میں کس منہ سے لوگوں کو ترغیب دیتا. تو مجھے ایک تو آپ جب کسی راستے پہ چلو اس کے برحق ہونے کا آپ کو یقین ہونا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, تو پھر انسان کو بہت حوصلہ ملتا ہے, موٹیویشن ملتی ہے. مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا 2 اور 2 4 کی طرح کہ یار یہ کام ٹھیک ہے اور سوسائٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے, صرف ٹھیک نہیں ہے, بہت بڑی نیکی ہے یہ.
تو مجھے لگا کہ یار ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. میں الحمدللہ مجھے نہیں یاد کہ میرے ذمے کوئی نماز قضا ہوئی ہو, یعنی جب سے میں بالغ ہوا ہوں. میں نے پھر بھی احتیاطاً کچھ قضا نمازیں پڑھ لیں, لیکن میں 14 سال سے الحمدللہ پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں. بلوغت سے پہلے سے ہی میں نے شروع کر دی تھی. ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا. تو میں نے کہا یار ہم سردی ہو گرمی ہو نماز ہم پڑھتے ہیں, حالانکہ ہمیں تو اس پہ کوئی پیسے نہیں ملتے ہیں. سردی ہو گرمی ہو فجر کے لیے اٹھنا ہے, جانا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو کچھ نہیں مل رہا, کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. تو مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے, سنت کو زندہ کرنا. جب آپ کو کانفیڈنٹ, یعنی آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نا کسی چیز میں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, تو پھر انسان کے لیے اس میں مجاہدہ کرنا, قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے 4 کی اور ہاں ایسے ایک شادی پھر دو. بہت میرے جو دوست احباب ہے جانتے ہیں 8-10 سال جو میں نے ٹینشن اٹھائی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. یعنی ظاہر ہے بہت مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. آپ نے جو لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا ایسی کی تیسی کر کے رہوں گا, میں جو ہونا ہے ہو کے مجھے مار دو جان سے, میں رکوں گا نہیں اس کام سے. آج میں اس کی برکتیں دیکھ رہا ہوں. جیسے آپ نے بتایا نا کہ آپ نے ایک چیز ہدف بنائی اور آپ نے محنت کی, تو مجھے لوگ تانے دیتے رہے یہ عیاشی کر رہا ہے. میں کہتا تھا یہ اگر عیاشی کا کام ہوتا تو زرداری صاحب کرتے, ٹھیک ہے نا. اب مالی حالت میری بہتر ہوئی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں اس کے پاس پیسہ بہت ہے اس لیے اس نے کی ہے. بھائی جب میں نے کی تھی میرے پاس پیسہ نہیں تھا. اچھا یہ میرا اگلا سوال تھا, اس پہ میرے پاس کوئی پیسے ایسے نہیں تھے, میری حالت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. صحیح. لیکن میں نے کہا میں کر کے چھوڑوں گا, جس نے رہنا رہے, جانا جائے. اچھا تو اب اللہ کا شکر ہے ایک چیز کو ہدف بنایا, آج اس کی برکتیں میں الحمدللہ دیکھ رہا ہوں. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ اللہ کے حکم کے لیے کام کر گزریں. ایسا لگتا ہے کہ قدرت آپ کا ہاتھ پکڑے گی, اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا. اللہ کہے گا کہ بھئی یہ سوسائٹی میں ایک شریعت کا حکم آپ زندہ کر رہے ہو, میں آپ کے ساتھ ہوں. اب جنہوں نے میرا ماضی دیکھا ہوا ہے نا وہ مجھے برا نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ جس کام پہ ڈٹا اس نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے کر کے دکھایا اور اللہ نے اس کا ساتھ دیا ہے. تو جو اس نے دعوے کیے تھے آج وہ سارے پورے ہو گئے. میں لوگوں سے کہتا تھا رزق اللہ دیتا ہے, آپ نسل مت روکو. تو میں نے نہیں روکی نسل. الحمدللہ میرے سارے بچے پڑھ رہے ہیں. میرے پاس بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے پیسے نہیں تھے. میں نے اپنی جو فرسٹ وائف کے بچے ہیں 4-5 سال تک اسکول نہیں بھیجا ان کو, اس لیے کہ میرے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں ٹیوشن پڑھائیں گے. تو اس کے بعد پھر سب بچے اب اسکول پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ جا رہے ہیں اسکول. 2 بچے قرآن حفظ کر چکے ہیں. تو میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی, ان کی اولاد ہو گئی. تو ایک اچھی لائف الحمدللہ میں جی رہا ہوں. تو جیسے آپ ایک ترغیب دیتے ہیں نا لوگوں کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی محنت کرو اور ایک گول بناؤ, تو ڈٹ جائے انسان, اس پہ اڑ جائے, لیکن اس کو پتہ ہو کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں. تو ماحول جو ہے نا وہ خود ہی دیکھیں, آپ ماحول کے حساب سے نہ چلیں. آپ ایک ٹریک پہ چلتے ہیں, ماحول آپ کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. ماحول جو ہے نا خود آپ کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. یعنی یہ ایسا آٹومیٹک ایئر کنڈیشن ہے کہ آپ گئے تو آپ کو ٹیمپریچر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی باڈی کو جو ٹیمپریچر چاہیے نا اے سی, وہ خود اپنے آپ کو, میں نے امریکہ میں دیکھیں اس طرح کی چیزیں, وہ خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا. تو ماحول اپنے آپ کو, پہلے یہ بات سننا لوگ گوارا نہیں کرتے تھے. اب تو اتنے لوگوں نے نکاح کیے ہیں, اتنی امریکہ میں, یو کے میں, پاکستان میں اتنا زیادہ ایک چل پڑا ہے نا الحمدللہ کہ زنا سے لاکھوں نوجوان بچے ہیں. مجھے آ کے بتایا کہ ہم زنا کرنا چاہتے تھے, لیکن آپ کی اسپیچ سنی, ہم نے کہا یار جب ہمارے پاس نکاح کا آپشن ہے ہم زنا کیوں کریں. لڑکیوں نے, خواتین نے راستے روک کے نا مجھے بتایا کہ میں کسی کی 3rd وائف ہوں, میں 4th وائف ہوں, میں 2nd ہوں. اور مفتی صاحب میرے ہسبینڈ نے آپ کے بیان نہ سنے ہوتے تو مجھے زندگی میں خودکشی کی طرف جاتی. یعنی میری زندگی شوہر لیس تھی, کسی کو طلاق ہوئی, کوئی بیوہ ہوئی تو میں تو برباد ہو گئی تھی. میری عزتوں سے نوجوان کھیلتے. تو آج میرے ہسبینڈ نے آپ کے بیانات سنے اور میں ان کی 2nd وائف ہوں, میں ان کی 3rd وائف ہوں. تو خواتین نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ خواتین میرے خلاف ہیں, لیکن میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں نا بیانات میں خواتین, ابھی میرے امریکہ میں بیان تھا لاس اینجلس, آپ کو پتہ ہے کیسا ایک ٹیکنالوجی کا ہب ہے وہ, اور بڑا سیکولر لبرل طبقہ ہے. 4 سے 5 ہزار مرد تھے اور دگنی خواتین تھیں. مردوں کو انہوں نے بیسمنٹ میں بٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ مسجد چھوڑ کے بیسمنٹ میں کیوں؟ انہوں نے کہا خواتین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ان کو پوری مسجد
خواتین کے حوالے کرنی آپ پڑی کی ہے. سیکیورٹی پوری تھی. ہاں الحمدللہ سیکورٹی. اچھا مفتی صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ اس سبجیکٹ پہ آپ کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہے، کیونکہ زندگی کی ریسرچ ہے اپنی. تو میرا ایک سوال ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ کو بہت مشکلیں ہوئیں، ٹینشن آئی اس چیز میں. ہم کیا ایسا کریں یا کتنے ہزار لوگوں کو یہ بات ڈسکس کرنی ہوگی کہ جو ہمارے یہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہ بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے. آپ کی نظر میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کو بھی بڑی سالوں کی مشقت ہوئی، جب جا کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اور وہ ہے کہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے نا تو پھر سب ماننا ہی شروع ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. جی جی. لیکن جو سفر ہوتا ہے نا اسے آسان کیسے بنایا جائے، کیونکہ ایک ایوریج انسان کا دماغ ہے نا آپ کے جتنا طاقتور نہیں ہے، دل اتنا طاقتور نہیں ہے، وہ تو ہارٹ اٹیک سے ہی چلا جائے گا اوپر اگر اس کو کرٹیسزم اور اس طرح کی مشکلیں آئیں گی. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے ایسا کہ سوسائٹی میں اس کو اچھا مانا شروع ہو جائے، کیونکہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے نا، جو فیمنسٹ ٹائپ نیریٹو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس کو ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے، اور آپ واحد ہیں اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں یہ والی. دیکھیں اس میں پہلے تو اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے نا. میں نے بتایا نا مجھ میں اتنا کانفیڈنس کیوں پیدا ہوا. اس وقت سوسائٹی میں کوئی یہ لفظ سننا برداشت نہیں کرتا تھا، دوسری شادی کا لفظ. میں لوگوں سے بتاتا ہوں کہ میں نے بحری پاؤں سے معذور خواتین کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے سیکنڈ میرج کے لیے، وہ بھی نہیں مانتی تھیں. یعنی کیوں وہ کہتے ہیں کوئی شریف آدمی نہیں ہے جو دوسری شادی کر رہا ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں نا، جو ڈسیبل خواتین ہیں. تو اور میری عمر ہوگی اس وقت 30-31 سال، یعنی کوئی مجھ میں خرابی نہیں ہے، لیکن نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے. مسجدوں میں پابندی لگی ہے، کہیں بیان کے دوران ہلکا سا دوسری شادی کا ٹاپک چھیڑ دیا تو مسجد والوں نے کہا آئندہ ان مولانا صاحب کا کبھی بیان نہیں ہوگا. صحیح نا، کبھی بھی ان کا بیان نہیں ہوگا. تو ایسے حالات سے میں گزرا ہوں. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا تو یہ بات زیادہ لوگوں میں پھیلی نہیں، تو لیکن میں نے یہ سارے حالات دیکھے. لیکن میرا نظریہ یعنی کانسیپٹ کلیئر تھا، تو مجھے پتا تھا یہ راستہ ٹھیک ہے، 100% صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں میں. ہمارے یہاں بہت سے نوجوان جو محنت نہیں کرتے نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ محنت ہماری صحیح سمت میں ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی چیز انسان کو روکتی ہے. تو دیکھیں کانسیپٹ اگر آپ کا کلیئر ہو جائے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کانسیپٹ کلیئر کرنے میں آپ کو فیملی سسٹم کی ویلیو کا اندازہ ہونا چاہیے. اسلام نے کیوں خاندانی نظام کو اتنا پروموٹ کیا ہے. ہمارے ہاں لبرل سیکولر طبقہ اور اب مذہبی طبقہ بھی نیم لبرل ہو چکا ہے، اور ہمارا دیسی لبرل وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. میں نے تو گوروں کو جا کے اب قریب سے دیکھا ہے نا، ان سے آپ 2 منٹ بات کریں وہ سمجھ جاتے ہیں. میں وہاں ایسی خواتین کو میں نے دیکھا، انگریز خواتین جو اسلام قبول کیا اور سر سے پاؤں تک انہوں نے برقع لے لیا ہے. اور ہماری جو مسلم خواتین ہیں وہ چہرے کے پردے کے اختلاف کا فائدہ اٹھاتی ہیں کہ جی پردہ کوئی کہتا ہے فرض ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، تو چلو یار اس میں گنجائش ہے. وہ گنجائش سے فائدہ نہیں اٹھا رہی. یعنی وہ جب کنورٹ ہوتے ہیں نا تو بڑے خاندانی طریقے سے کنورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کو پڑھ کے آئے ہیں، سمجھ کے آئے ہیں. تو وہ مان لیتے ہیں کہ بھائی جب یہ ہے تو ہے. تو اتنی یعنی وہاں میں نے ایسے لوگوں سے ملا، وہ کہتے ہیں میں 40 سال پہلے کسی گوری سے میں نے شادی کی تھی جب اس کی عمر 21 سال تھی. تو شادی کے بعد وہ کیسا چینج ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا. یعنی ایک صاحب سے میں ملا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے، جب میں آیا تھا کالج میں میری عمر 24 سال تھی، ایک 21 سال کی گوری تھی جس کو میں نے مسلمان کیا، اس سے شادی کی. وہ ایسا کنورٹ ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بچوں 7-8 بچے ہیں اس کے. تو میں نے کہا آپ نے اس کو کوئی ترغیب دی تھی یا کسی کا بیان سنا؟ کہہ رہے نہیں، اس نے حدیث سنی کہ نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ ہو. تو وہ انگریز وہیں کے امریکن نیشنل کہہ رہے اس نے کہا کہ میں نسل بڑھاؤں گی. کہہ رہے میرے بیٹے سب ان کے بیٹوں سے میں ملا، سب کے ماشاءاللہ متشرع، اور بیٹیاں ان کی گھر کا ماحول بڑا زبردست. یعنی اس گوری نے اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کیا. اس نے کہا میں جاب نہیں کروں گی، جاب تم کرو گے، میں گھر سنبھالوں گی. کہہ رہے اتنی اچھی مجھے ایک انگریز لڑکی مل گئی جو ایسی تو ہمارے گاؤں دیہاتوں کی آج کل خواتین نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں اس نے بچوں کو اردو سکھائی ہے، خود نہیں سیکھی. اس نے کہا مجھے اردو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کو سکھائی تاکہ تمہارا جو ددیال ہے نا، جو کلچر ہے تمہارا، وہ تمہارے اندر نظر آئے. یعنی تم کنٹرول سے باہر نہ ہو، یعنی لمٹ کراس نہ کرو. تو ایسے لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے. ہمارے ہاں جو لوگ مذہبی بھی ہیں بہت سی چیزوں میں ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے. بیویوں پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں، ان لطیفوں سے یہ تاثر جاتا ہے کہ شادی ایک عذاب ہے. تو کانسیپٹ جب آپ کا کلیئر ہوگا، بھائی مذہب نے جب نکاح کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. نکاح میں جو ٹینشنیں ہیں
وہ وداؤٹ میرج شادی کی ٹینشنوں سے کم ہے. میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں بھوکے آدمی کو نہ بیت الخلاء کی ٹینشن ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. کھانا کھاتے ہی آپ کا دماغ میں نیند غنودگی سوار ہوتی ہے, آپ دماغ آپ کا ایکٹیو نہیں رہتا. پھر ظاہر ہے آپ کو قبض کی شکایت یا واش روم جانے کی شکایت. اب کوئی احمق بولے کہ جب کھانا کھائیں گے تو ہضم بھی کرنا پڑے گا اور پھر واش روم بھی جانا پڑے گا, لہذا کھانا کھانا چھوڑ دو. تو کھانا نہیں کھانے کی جو ٹینشن ہے نا وہ زیادہ ہے. بڑی لاجیکل مثال دی ہے مفتی صاحب. میری بہنیں جو ابھی سن رہی ہوں گی ہمیں, ان کے اب ہمیں ان کے مطابق ایک آدھ بات کرنی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مفتی صاحب بہنوں کی فیور میں کوئی بات نہیں کرتے. آدمی میں ایسی کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ ڈیزرو کرے کہ اس کو 4 عورتیں مل جائیں زندگی میں؟ دیکھیں پہلی بات یہ جو 4 شادیوں کا میں کانسیپٹ کیا اسلام کا کانسیپٹ, میں اس کو جو پروموٹ کر رہا ہوں خواتین کے لیے کر رہا ہوں. مجھے اللہ کی قسم خواتین پہ پہلے ترس آیا تھا, ان کی حالت دیکھ کر میں نے اس کو پروموٹ کیا سوسائٹی میں. مردوں کی عیاشی کے لیے نہیں ہے یہ. مرد تو باؤنڈ ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں, اس کی تو آمدن کا بہت بڑا حصہ بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے, ورنہ وہ ایک شادی کر کے بہت کچھ بچا سکتا ہے پیسہ. تو یہ خواتین کے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ویمن رائٹس ہیں, یہ ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں میں. تو امریکہ میں ایک پولیس آفیسر ملا, اس نے کہا کہ یہاں ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے لیکن ویمن رائٹس ہیں نہیں یہاں پہ. یعنی خود وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ رائٹس وائٹس نہیں ہے, یعنی کہہ رہے ہیں گھر ہی نہیں ہے, کوئی ہسبینڈ ہی نہیں ہے, اس کے بچے ہی نہیں ہے, زندگی بھر بیچاری بوائے فرینڈ کے ساتھ, بوائے فرینڈ تو کسی بھی وقت چھوڑ کے چلا جائے. تو رائٹ تو اسلام نے دی ہیں, تو اب یہ ہر عورت کو رائٹ ملنا چاہیے نا. تو اس کے لیے ایک اچھے مرد پہ ایک عورت کا قبضہ صحیح نہیں ہے. تو اب وہ اچھا مرد کون ہے؟ وہ اچھا مرد یہ ہے کہ وہ عورت خود فیصلہ کرے گی کہ آپ جب سیکنڈ میرج کے لیے کسی لڑکی کو, کسی خاتون کو پیغام بھیجتے ہیں, اس کے والدین سے بات کرتے ہیں, تو یہ یک طرفہ کام نہیں ہوتا کہ آپ 4 کر لیں. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ میں ایبیلٹی ہے یا نہیں ہے, آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہے. تو یہ کام اچھے لوگ ہی کر پائیں گے, یہ سست آدمی کا کام نہیں ہے, سست آدمی کر ہی نہیں پائے گا. یعنی یہ انعام بھی اس کے لیے لیے کہ وہ دھوکہ دے, جیسے کچھ دھوکے بازوں نے بھی کیے ہیں. صحیح. بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میجورٹی ابھی بھی 2 نمبر لوگ زیادہ ہیں اس فیلڈ میں. یعنی وہ نہیں گھر بساتے, طلاق دے دیتے ہیں دباؤ میں آ کے, یا لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. صحیح لوگ ابھی بھی اس میں یعنی آگے نہیں بڑھے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے یا ہم کیوں اپنے آپ کو ٹینشنوں میں ڈالیں, اور پھر ظاہر دھوکے باز 2 نمبر لوگ اس میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس سے اسلام کا 4 شادیوں کا فلسفہ بھی ایک بدنام ہوتا ہے. تو 2 چیزیں میں یہاں ضرور لوگوں کو بتانا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ دوسری تیسری شادی میں اگر بالفرض طلاق ہو جاتی ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اسلام کا یہ فلسفہ غلط ہے. ہمیں سوسائٹی میں نا ڈیورس کو بھی ہلکا لینا ہوگا. یہ جو ہم لوگ اصل میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, ہمارے ہاں طلاق ہونے کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے جیسے کسی کو قتل کر دیا. قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ امساکم بمعروف او تسریحم باحسان, محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے عزت سے جدا ہو جاؤ. تو یہ اب عزت سے جدا ہونا بھی جب ہی ممکن ہے جب عورت کے لیے کوئی دوسرا رشتہ ہو اس سے اچھا. صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیورس آسانی سے ہوتی تھی, خواتین کے حق میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں نکلتے تھے اس کے, کیونکہ ایک مرد نے چھوڑا ہے 20 اس سے بہتر مرد کھڑے ہوئے نکاح کے انتظار میں. سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے نا. صحیح. کہ ظاہر ہے ایک مرد نے جب 2 3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو خواتین نکاح کے لیے اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہیں, تو مرد کے لیے چھوڑنا مشکل ہے. چھوڑے گا تو اس کے تو 20 لوگ نکاح کے لیے تیار ہیں اس سے. ہماری سوسائٹی میں عورت کو طلاق ہوتی ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لہذا ماں باپ بھی اس کو, بچی کو نا بس کہتے ہیں رہو جیسا مرضی ہے, چرس پیتا ہے, سٹے لگاتا ہے, مردوں سے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہیں, بس تم نے گھر بسانا ہی ہے. وہ ڈپریشن میں جاتی ہے. مرد کو بھی پتہ ہوتا ہے اس کی نہیں بن رہی, اس کو پتہ ہے میں چھوڑوں گا تو میں خاندان میں بدنام ہو جاؤں گا, میں قاتل سمجھا جاؤں گا, میں ظالم سمجھا جاؤں گا. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری سوسائٹی میں 2 3 شادیوں کا رواج نہیں ہے. اگر 2 3 شادیوں کا رواج ہو جائے نا, شادی بھی آسان ہوگی, نہیں بن رہی تو چھوڑنا بھی آسان ہوگا, نہ اس کو نقصان ہوگا نہ اس کو نقصان ہوگا. بہت گہری اور لاجیکل بات کی آپ. طلاق بری چیز ہے, میں اپریشیٹ نہیں کر رہا ڈیورس کو, اتنی نہیں ہے جتنی سوسائٹی نے بنا دی. آپ دیکھیں کم ہو جائیں گی, آپ کہہ رہے ہیں اگر کم ہو جائیں گی نا. مرد کو پتا ہے بھائی لڑکیاں نہیں ہیں سوسائٹی میں, اس کو پتا ہے کہ میں چھوڑوں گا تو میرا نقصان ہے. دیکھیں اسلام میں ڈیورس مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے, عورت کا نقصان سمجھا ہی نہیں گیا ہے. ڈیورس مرد کا نقصان سمجھا گیا. ہماری سوسائٹی میں طلاق عورت کے لیے ایک عذاب ہے, مرد کو کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو 20 لڑکیاں اور ہیں اس کو مل جائیں گی, وہ عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. آپ 2 3 شادیاں سوسائٹی میں لائیں گے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیورس عورت کے لیے آسان ہو جاتی ہے,
کہتی ہیں اگر میں یہ مجھے چھوڑتا ہے یا میں اس سے ڈیورس لیتی ہوں تو 20 مرد ہیں. صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی, سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ کہتے ہیں جب کوئی عورت بیوہ ہو تو تم فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. پھر اللہ نے کیا فرمایا, علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے کہ تم سے یہ صبر نہیں ہوگا, لہذا کوئی بیوہ ہو جائے تو فوراً اگر پیغام بھیجنا ہی ہے تم نے تو گول مول طریقے سے بھیجو, اشارے میں بات کرو. تو کیا تھا اس سوسائٹی میں کہ عورت بیوہ ہو رہی ہے اور اللہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ذرا ٹھہرو, صبر کرو, ٹھیک ہے نا, ابھی مت بھیجو پیغام. وجہ اس کی یہ کہ ایک مرد نے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہوتی تھیں تو لڑکیاں نہیں تھیں نکاح کے لیے, تو مرد چھوڑے گا تو مرد کا نقصان ہے, اس کے لیے تو بہت ہیں نکاح کرنے جو بھی یہ بات سمجھ تو گیا نا, جو بھی اسلام آپ نے ہم کہی نے ہے. کیا کیا, ایک بیوی والا سیٹ اپ ہندوؤں سے لے لیا, طلاق والا سیٹ اپ اسلام سے لے لیا, دونوں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں. اب یہ حلالہ کیا ہے, مرد 3 طلاقیں دے گا, اسلام کہتا ہے تم نے اب بیڑا غرق کر دیا اپنا. تبھی تو قرآن کہتا ہے جو 3 طلاقیں دیتا ہے نا, غلط طریقے سے طلاق دیتا ہے, فقد ظلم نفسا, اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. جبکہ ہمارے ہاں مرد 3 طلاقیں دیتا ہے, ظلم عورت پہ ہو رہا ہوتا ہے, نقصان اس کا ہو رہا ہوتا ہے. تو سارا سیٹ اپ کا ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو اب یہ خواتین کا فائدہ اس میں. اچھا, خواتین کہتی ہیں کہ مرد تو پھر 4 شادیاں کریں گے. بھائی ایک کے مقابلے میں 4 عورتیں پیدا ہی نہیں ہو رہی ہیں تو کہاں سے کریں گے مرد 4 شادیاں؟ یہ تو سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھانا ہے. ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے تو ویلیو, آپ تو ماشاءاللہ کاروباری آدمی ہیں, کہ آپ بتائیں ایک پیپسی کی بوتل ہو, 4 خریدار ہوں, رقم بڑھ جائے گی, ظاہر اس کی ویلیو بڑھ جائے گی نا. تو سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھانا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایسے تو مرد کرتا چلا جائے گا. بھائی نہیں کرے گا, کیونکہ یہ یک طرفہ کام نہیں ہے, سامنے والی پارٹی کا راضی ہونا ضروری ہے. جب کوئی عورت کسی کی اکلوتی بیوی بنتی ہے نا تو اس عورت کا معیار مرد کی سلیکشن میں کم ہوتا ہے. لیکن جب وہ کسی کی دوسری بیوی بنتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے تو میں اس کی سیکنڈ وائف بنوں گی, ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے اس کی. تیسری بننے کے لیے اور اس کا معیار بلند ہوگا. بھائی تمہارے نکاح میں پہلے سے 2 عورتیں موجود ہیں, میں کیوں تمہاری 3rd وائف بنوں؟ تو کیا ہے تمہارے, کون سی ایسی قابلیت ہے تمہارے پاس, یا کون سی ایسی ایبلٹی ہے؟ تو ظاہر ہے اس میں پھر کیسی کوئی اسکلز ہوں گی, یا بے تحاشا دولت مند ہوگا, یا کوئی بہت زیادہ ہینڈسم ہوگا, یا کوئی بہت ہی اٹریکٹیو ہوگا, تو پھر عورت اس کی تیسری بیوی بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. ورنہ بہت سے لوگ کے خواہشات ہیں کہ ہم 4 کریں, ان کو رشتہ ہی نہیں ملتا. تو وہ مجھے آ کے کہتے ہیں کوئی رشتہ نہیں دے رہا. میں نے کہا, مجھے کہتے ہیں لڑکی کے ابا کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹی ہمیں دے دیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے اندر قابلیت ہوگی تو وہ آپ کے, یعنی وہ دوسری پہ بھی آپ کو دے دیں گے, کیونکہ باپ ہمیشہ اپنی بیٹی کا فائدہ دیکھتا ہے, عورت ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتی ہے. وہ کمپیئر کرے گی کہ ایک جیسے ڈاکٹر لڑکیوں کے میں نے نکاح کرائے ہیں 8ویں سے بھاگے ہوئے لڑکوں سے. میں تو خود نکاح پڑھاتا ہوں نا, تو میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں, لڑکی ڈاکٹر ہے اور 8ویں کے بھگوڑے سے میں نے اس کی شادی کرائی ہے. وجہ کیا ہے, لڑکی والے انتظار میں 10 سال نہ کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے تو اسی سٹینڈرڈ کا کوئی رشتہ ملے, نہیں ملا تو نتیجہ 8ویں بھگوڑے سے شادی کرائی اور بالآخر ڈیورس ہوئی ان کے درمیان, ٹھیک ہے نا. پھر وہ لڑکیاں بیچاری رلتی پھرتی ہیں, اب طلاق کے بعد اور ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو ہوگا کیا, ڈاکٹر لڑکی کوئی ہے 8ویں پاس اکلوتے سے بہتر نہیں ہے کسی ڈاکٹر کی 2nd وائف بن جائے. وہ بالکل اس میں ڈیورس کا امکان کم ہے, اس کے اسٹینڈرڈ کا تو ہوگا نا. تو اسلام نے لڑکی کے لیے کفو کو, یعنی اس کے اسٹینڈرڈ کے رشتے کو بہت ویلیو دی ہے. غیر کفو میں نکاح نہ ہو لڑکی کا, یعنی اس سے کمتر میں نہ ہو. ہر لحاظ سے مرد شوہر جو ہے لڑکی سے بہتر ہونا چاہیے. تو اب آپ بات کرتے ہیں کہ غربت مہنگائی میں کیسے شادی ہوگی. لڑکی کیا کرے گی, وہ یہ دیکھے گی کہ میں بھی, یعنی غریب لڑکی غریب سے کرے گی جو اس سے کم درجے کا غریب ہو. یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک باپ اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہے غربت میں, اس کی تنخواہ فار ایگزامپل 50 یا 60 ہزار روپے ہے, جس میں وہ اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہے. تو اس کی بیٹی کے لیے ایک ایسے شخص کا رشتہ آتا ہے جو 1 لاکھ روپے کما رہا ہے اور وہ دوسری کر رہا ہے. تو باپ کیا کہے گا کہ یار یہ دوسری بیوی بنا کے بھی میری بیٹی کو مجھ سے زیادہ اچھا کھلا سکتا ہے. تو یہ یعنی یک طرفہ کام نہیں ہے کہ آپ دوسری کرنا چاہیں گے آپ کی ہو جائے گی. ظاہر ہے وہ سامنے والے دیکھیں گے آپ کے اندر کوئی قابلیت ہے یا نہیں ہے. تو آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہوگی, وہ آپ کے پہلے گھر کو بھی چیک کریں گے. اگر آپ 2 گھر چلا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے تیسری کا رشتہ آئے گا. ظاہر ہے وہ تو چیک کریں گے نا, آ کے دیکھیں گے کہ کیسے رکھا ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور اگر چیک نہیں کر رہے تو بے وقوف ہیں.
یعنی ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے آئے کہ دوسری شادی کے لیے مرد نے پیغام بھیجا تو لڑکی کے ابا نے میرا بیان سن کے اپنی بیٹی اس کو دے دی کہ مفتی صاحب 2 شادیوں کو پروموٹ کرتے ہیں, چلو میں اپنی بیٹی دیتا ہوں, میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کرا دیتا ہوں کہ دوسری شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے. بعد میں حالات خراب ہوئے, پتہ چلا وہ لڑکا چرس پیتا ہے, اس کے تو لڑکیوں سے تعلقات ہیں, تو مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ کا بیان سن کے ہم نے تو اپنی بیٹی دوسری شادی پہ دے دی اور دیکھو یہ ہوا. میں نے کہا بھائی میرے بیان میں مردوں کو ترغیب ہے کہ وہ دوسری کریں, آپ کو تھوڑی ترغیب ہے. آپ کو اگر اپنی بیٹی کے لیے ایک اکلوتا اچھا مل رہا ہے تو آپ اس کو ترجیح دیں, آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچیں. اور اگر کوئی دوسری کے لیے پیغام بھیج رہا ہے تو آپ کا معیار تو اور زیادہ بلند ہو جانا چاہیے. یعنی ایک کنوارا آدمی اگر پیغام بھیج رہا ہے تو اتنی تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دوسری کے لیے بھیج رہا ہے تو تفتیش زیادہ کرنی پڑے گی آپ کو. کبھی 2 کو ہینڈل کرنا مشکل کام ہے, تو کیسے ہینڈل کرو گے دونوں کو؟ آپ نے بیان سنا کہ بھی ترغیب دی ہے مفتی صاحب نے, ٹھک. اب ہم نے تو ترغیب تو سب کو دی جاتی ہے لیکن ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوتی. ہاں ہر ایک پہ تھوڑی اپلائی ہوتی ہے, وہ تو آپ نے چیک کرنا ہے. آپ کی باتوں میں میرا دماغ ہے نا ابھی تک ایک بات پہ اسٹک ہے, جو سوسائٹی کا سسٹم ہے کہ اگر زیادہ شادیوں کی اجازت ہوگی تو طلاقیں کم ہو جائیں گی, کیونکہ مرد کم دے گا طلاق, کیونکہ نقصان مرد کو ہے. ہاں نقصان مرد کو, دوسری تیسری عورت کی ویلیو سوسائٹی میں زیادہ ہو جائے گی اور طلاق آسان ہو جائے گی. یعنی آسان کا مطلب اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہو جائیں گے. دیکھیں طلاق کو مشکل بنانا بھی شریعت کی مرضی کے خلاف ہے. اللہ نے طلاق کو حلال کیوں رکھا ہے؟ اب غزل حلال ہے, ناپسندیدہ ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ, لیکن رکھا حلال ہے. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نہیں چاہتے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا سر پھوڑیں, ٹھیک ہے نا. اگر حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے, اللہ نے کہا تسریح باحسان, محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. عربوں میں بھی طلاقیں ہوتی ہیں, الزامات نہیں لگتے ایک دوسرے کے اوپر. ہمارے ہاں کوئی مشہور شخصیت جب شادی کرے, سیلیبریٹیز بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں لوگ ہم سے, وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب شادی کرتے ہیں تو پھر ہمیں اگر ڈیورس ہو جائے تو میڈیا پہ ایک بہت بڑا تماشا بنتا ہے ہمارا. تو میں کہتا ہوں کیوں بنتا ہے تماشا؟ کہتے ہیں یار وہ کیوں دی. میں کہ بولے بھائی میرا رائٹ ہے, خدا نے مجھے حق دیا ہے. کہہ رہے نہیں یہ کافی نہیں ہے. عورت اگر مرد سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو اس سے 20 سوال پوچھے جاتے ہیں. بھائی چھوڑ دیں, یہ ان دونوں کا پرسنل معاملہ ہے. اللہ نے کہا ہے امساکم بمعروف, محبت سے رہو, او تسریحم باحسان, نہیں رہ سکتے علیحدگی سے. اب کیا ہے, کیونکہ طلاق کو ہماری سوسائٹی میں ناجائز اور حرام سمجھا جانے لگا ہے, جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے, ان کا پرسنل معاملہ, اس کو پتہ ہے میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, تو لوگ اس کو ظالم سمجھتے ہیں, تو اس کو اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دینے کے لیے پھر اس عورت پہ الزامات لگانے پڑتے ہیں. اس کو بتانا پڑتا ہے یہ بری تھی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اسلام نے طلاق کو حرام کیوں نہیں کیا. میں نے کہا اگر حرام کرتا نا تو حرام کام کرنے کی لاجک پیش کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر اسلام نے خنزیر کو حرام کیا, مجبوری میں جائز ہے. تو اگر کوئی خنزیر کھا رہا ہو, لوگ پوچھیں گے نا بھائی تو کیوں کھا رہا ہے, تو وہ بتائے گا کہ میں بھوک سے مر رہا تھا, میرا پیٹ کمر سے چپکا ہوا تھا, دیکھو غربت کچھ بھی نہیں ہے. اس کو لاجک اور اپنی صفائی پیش کرنی پڑے گی. تو اسلام اگر طلاق کو بھی حرام کر دیتا ہے نا خنزیر کی طرح, تو پھر ہر مرد کو بتانا پڑتا میری بیوی بہت بری تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑا ہے. ایک تو عورت کو ڈیورس ہوتی, اوپر سے وہ ساری دنیا میں ذلیل ہوتی. اسی طرح عورت ڈیورس لیتی شوہر سے تو اس کو دنیا کو بتانا پڑتا کہ یہ آدمی برا ہے. جو میڈیا پہ ہو رہا ہے, مشہور لوگوں میں جب طلاقیں ہوتی ہیں تو انٹرویو کیے جاتے ہیں, آپ نے کیوں دی, وہ اس پر الزام, وہ اس پہ الزام, دونوں ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے اتنا اچھا قانون بنا دیا, بھائی ناپسندیدہ ہے, قابل تعریف نہیں ہے ڈیورس, لیکن اگر ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ان کا پرسنل معاملہ ہے, ایک حلال کام ہے, حرام کام نہیں ہے. تو نہ یہ اس پہ الزام لگائے نہ وہ اس پہ الزام لگائے. تو یہ سارا سیٹ اپ جو ہے نا ایک بیوی والے نظام پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. صحیح ہے نا. تو یہ اس کے لیے جو اسلام نے, آپ اس آدھا قانون اسلام کا لیں اور آدھا ہندوؤں کا لیں تو وہ تھوڑی ایڈجسٹ ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہماری کورٹ جو ہے نا امریکہ کا لا لیتی ہے, خواتین کو جو انہوں نے خلا کا رائٹ دیا ہوا ہے نا کہ عورت جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے, اس میں تو وہ سیکولر قوتوں کے لا کو فالو کر رہی ہے, لیکن خرچہ سارا مردوں پہ ڈال دیا ہے, عورت کا اور بچوں کا. اس میں وہ اسلام کو لے رہی ہے. بچوں کی تربیت عورت کی مرضی سے ہوگی, مرد کا اس میں دخل نہیں ہوگا, یہ سیکولر لوگوں سے لے رہی ہے. حالانکہ ان کے ہاں اگر بیوی کما رہی ہے تو وہ بیوی بھی بچوں کا خرچہ اٹھاتی ہے, یعنی دونوں پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور دونوں کی مرضی سے بچے پلتے ہیں. تو یہ فیمنزم میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. یعنی ان کی سوسائٹی میں بھی باپ کے بہت سارے رائٹ ہیں جو ہماری عدالتوں میں تو باپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں.
تو یہ فیمنزم میں اور خواتین کے رائٹ میں ان سے 6 ہاتھ آگے نکل چکے ہیں, اور اس میں مردوں کے رائٹ کا کورٹ میں برباد کر دیا انہوں نے. تو یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ یار یا تو پورے ادھر ہو جاؤ, یا پھر ان کو فالو کرنا ہے تو پھر پورا فالو کرو نا ان کو. گورے میں تو یہ ہے کہ اگر بیوی کما رہی ہے تو بچوں کا آدھا خرچہ بیوی پر ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, کیونکہ اسلام نے بچوں کا خرچہ باپ پہ ڈالا ہے, چاہے بیوی کمائے نہ کمائے. تو ہماری کورٹ نے یہ والا رائٹ اسلام سے لے لیا, یہ والے یعنی لا اسلام سے لے لیا, اور جو مکمل یعنی جو بچے جو ہے نا وہ جب چاہے عورت عدالت سے خلا لے لے بغیر کسی ریزن کے بھی, یہ انہوں نے یورپ سے لے لیا. تو یہ تھوڑی ایڈجسٹ ہوگا. اور اس ایشو کی وجہ سے جو ینگ لڑکے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں شادی کرنے سے, پہلی بھی کرنے سے ڈسکریج ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہماری کورٹ میں جو عدالتی خلا جب سے آیا ہے نا, جو آج کل جو خلا غیر شرعی خلا کی میں بات کر رہا ہوں, اور پھر بچوں کو جو باپ سے محروم کیا جاتا ہے, اس سے ہماری سوسائٹی میں شادیوں اور کم ہو جائیں گی. لوگ کہیں گے یار ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کرو. گرل فرینڈ اور ٹیشو پیپر میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اور یہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں گرل فرینڈ کا رشتہ اور محبت. ہم نے باہر جا کے اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گرل فرینڈ سے زیادہ عورت کی توہین والا کوئی رشتہ ہے نہیں. بیوی کا مطلب تو آپ نے اس کو گویا کہ باپ بنا لیا ہے حقیقت میں. اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں نا, بیوی کا مطلب بہت ہی یعنی اس کو بہت عزت دے دی آپ نے. تو یہ جو ہمارے ہاں فیمنزم پھیل رہا ہے نا, اور خواتین کے رائٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لڑکے شادیاں کرنا چھوڑیں گے. لیکن میں لڑکوں سے کہتا ہوں کائنڈلی یہ کام آپ نہ کریں, کیونکہ اس کے پھر دوسرے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. تو آپ گھریلو لڑکیوں سے نکاح کریں, آپ جو یہ فیمنزم سے اور ان نعروں سے متاثر نہ ہوں, وہ اسلام کو فالو کرتی ہوں. گھرداری جیسے اس شخص نے امریکہ میں بیٹھ کے امریکن لڑکی سے شادی کی جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی, اور اس لڑکی نے تعلیم اپنی مکمل کی ہے لیکن سنبھالا گھر کو ہے اس نے, تو وہ وہاں کامیاب ہے امریکن لڑکی سے شادی کر کے, اتنا خوش ہے وہ. تو آپ بھی یہاں بھی ایسی لڑکیاں تلاش کریں جو گھریلو ہوں, گھرداری ہو ان میں, جن کا نیٹ فلکس کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا. اب مجھے نہیں پتا اس اکاؤنٹ کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں, لیکن اس میں نیریٹو ایک فیڈ کیا جاتا ہے. سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ ایسا آتا ہے کہ نیریٹو جو ویسٹ کا ہے وہ فیڈ کیا جا رہا ہے کنسسٹنٹلی. آپ ہر شو دیکھتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ایلیمنٹ ڈال دیتے ہیں جس سے بچہ انفلوئنس ہو جائے. اچھا ایک تھوڑا آف ٹاپک جاتے ہیں, یہ ٹاپک کے بارے میں آپ بڑا پیشنیٹ ہے, میں نے دیکھا ہے. ایک بچہ ہے جس نے آپ کے خلاف کچھ بات کی تھی, اور ظاہر ہے میرا آج آپ سے ملنا اسی کی میرا خیال ہے کوئی کڑی جڑی ہے کہ میں نے اسٹینڈ لیا تھا اس کے اگینسٹ. تو جو انسان مایوسی پھیلا رہا ہے قوم میں, ایک نام نہیں لیتے اس کا, اس کو بے وجہ کی شہرت نہیں دیتے ہم. تو اس نے آپ کے خلاف کچھ بات کہی تھی, میرا خیال ہے سوشل میڈیا میں کوئی کنٹروورسی ہوئی تھی, اور ہم نے اسٹینس لیا کیونکہ ہم ظاہر ہے آپ کے چاہنے والے ہیں. تو آپ کی نظر میں کوئی سوشل میڈیا پہ ناجائز کر رہا ہے, اس کے خلاف اسٹینس لینا اور اس کو پھر اس کی برائی سامنے لے کے آنا, کیا ہمیں اس کی بھی برائی پہ پردہ ڈالنا چاہیے یا اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے؟ برائی کسی کی چھپی ہوئی برائیوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. میں تو یہ خلیل الرحمان قمر کا جو اسکینڈل سامنے آیا اس کے بھی خلاف ہوں. لوگ کہتے ہیں باتیں اتنی اچھی اچھی کرتا تھا, کر کیا رہا تھا. بھائی اگر وہ کام برا کرے اور باتیں بھی بری کرے تو ڈبل جرم ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو اور میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ خلیل الرحمان قمر پر کو یہ لوگ کسی چکر میں پھنسائیں گے, کیونکہ وہ فیمنزم کے اکثر خلاف بولتے ہیں, اور تھوڑی سی روایات کے امین جسے کہا جاتا ہے نا, اپنی ایک روایات جو ہماری چلی آ رہی ہیں. تو انسان ہے, غلطی ہوئی خلیل الرحمان صاحب سے, میں اس غلطی میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ وہ, لیکن جس طرح میڈیا پہ اچھالا گیا ہے نا, شریعت میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کی پرسنل چیزوں کو, ان کے ذاتی معاملات کو چھپایا جائے, دبایا جائے. اللہ تعالیٰ ستار ہے, ستاری کو پسند کرتا ہے. تو یہ زنا کی اتنی سخت شرطیں اللہ نے لگا دی ہیں کہ 4 گواہ ہوں, یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ زانی کے کو لوگ پرسنلی نصیحت کریں, اس کو دنیا کے سامنے نہ لے کر آئیں. تو اسلام میں برائی کو ہائی لائٹ کرنا یہ بدترین جرم ہے, لیکن اس برائی سے وہ برائی مراد ہے جو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب کوئی بھی شخص کوئی غیر اخلاقی سرگرمی میں ہے, شادی شدہ ہو, تو اس کی بیوی کو حق ہے چیخنے کا. تم شادی مجھ سے اور تم ادھر ادھر لڑکیوں کے پاس کیوں منہ مار رہے ہو جا کے؟ بیوی ہنگامہ کرے, لیکن میڈیا پہ لا کے اس طرح کی چیزوں کو, چاہے وہ عورت کا ہو یا مرد کا معاملہ ہو, تو اس کو اس طرح نہیں دنیا میں نمایاں کرنا چاہیے. لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جس کا تعلق حقوق اللباس سے ہے, جو کھلے عام ہو رہے ہیں. جیسے ایک آدمی کرپشن کر رہا ہے, کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے کرپشن کر رہا ہے, تو اس کو نہیں ہے کہ پردہ ڈالیں اس کے اوپر. آپ دنیا کو بتائیں بھائی ان سے ہوشیار رہو, ٹھیک ہے نا, دیکھو یہ حرکت کیا کر رہا ہے. صحیح. اس میں بھی پہلے تو کوشش یہی ہو کہ اصلاح کی.
آپ پرسنلی اس کو سمجھائیں کہ یار یہ کام چھوڑ دو. نہیں چھوڑ رہا تو پھر دنیا کو دکھانا فرض ہے تاکہ لوگ اس سے یعنی کوئی دھوکہ نہ کھائیں. تو معاملات میں شریعت کا حکم ہے کہ اس میں آپ کسی کے خلاف بول سکتے ہیں. تو ایک آدمی کھلے عام اس طرح سے بول رہا ہو, جس کی آپ بات کر رہے ہیں, بچے کی بات کر رہے ہیں آپ, میرا تو خیال ہے بچہ نہیں ہے, ماشاءاللہ وہ سمجھدار آدمی ہے. تو اگر کھلے عام اس طرح سے غریبوں کو گالیاں دینا, برا بلا کہنا, جس سے غریب آدمی ڈپریشن میں جائے, اور ایک قائد اعظم کے بارے میں بات کرنا, ہم اسکولوں میں قائد اعظم کا کیوں بتا رہے ہو, علامہ اقبال کا کیوں بتا رہے ہو, بچے تھوڑی پڑھیں گے, پھر اپنی ہسٹری سے وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. یہ تو ہمارے قومی ہیروز ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی ان کے بارے میں. ایک نظریہ ہے ہمارا, سب کچھ دولت تو نہیں ہوتی, پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے پھر اس پہ آپ نے جو رد کیا, نادر علی کے انٹرویو میرا خیال ہے آپ نے اس پہ نادر علی سے نے آپ سے شاید سوال پوچھا تھا, کل مجھے آپ کا کسی نے چھوٹا سا کلپ بھیجا تھا, تو وہ میں نے دیکھا. تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ آپ جیسے لوگوں کو ہی رد کرنا چاہیے. تو میڈیا کی ایک جنگ ہے, میڈیا پہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا جواب میڈیا ہی پہ آتا ہے. جیسے میں جب جہلم گیا نا, وہ انجینئر علی مرزا نے کہا کہ آپ میرے گھر کیوں نہیں آئے. بھائی آپ نے مجھے چیلنج میڈیا پہ کیا ہے, میرے گھر آ کے تھوڑی مجھے پرسنلی آپ نے چیلنج کیا تھا مناظرے کا. تو یہ جو کچھ ہوگا میڈیا پہ ہوگا, کھلے عام ہوگا. تو اگر وہ بچہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس نے میڈیا پہ کھلے عام اس طرح کی باتیں کی ہیں, تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے آپ اگر اس پہ رد کریں تو کھلے عام کریں, سب کے سامنے رد کریں اس کے اوپر. تو ابھی اور تھپڑ مارنے چاہیے, گناہ نہیں ہو رہا کوئی؟ نہیں کوئی گناہ نہیں, تھپڑ وپڑ نہیں, یعنی اصلاح کی نیت سے آپ کوئی جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کی, آپ بھی ایک انفلوئنسر ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں, وہ بھی ہے. تو لوگ آپ کو اس سے کمپیئر کریں گے, میری اس سے کوئی کمپیئر بنتا نہیں ہے. وہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں, چلیں انٹرٹینر ہی کہتے ہیں آپ اس کو, لیکن میرا اس کے ساتھ بنتا نہیں ہے نا کوئی کہ میں اس پہ رد کروں. تو یہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ اور وہ جو ہیں اس میں آپ بھی گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. پیسے کمانے کا ایک مہذب طریقہ ہے. اگر شاہد انور اسی اسٹائل میں کر رہا ہوتا تو شاید پوڈ کاسٹ میں امریکہ جاتا تو شاہد انور کو پوڈ کاسٹ میں اس کے گھر جا کے کرتا, کیونکہ ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں. صحیح. میں یہ نہیں کہہ رہا میں شاہد انور کو بلاتا, ہو سکتا ہے اس پہ وہ کہہ رہا ہو بھائی مفتی صاحب اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ مجھے بلائیں. نہیں, آپ ہیں بڑے, آپ اتنے بڑے ہیں. وہ تو نہیں سمجھتا نا, میں ہوں نہیں ہوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں جاتا اس کے گھر جاتا, میں کہتا یار آپ جو ہے نا, میں اپنے چینل پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں. تو کوئی بھی اچھی بات ہو لوگوں کے ساتھ, لوگوں میں پہنچنی چاہیے, موٹیویشن ملنی چاہیے ہماری ینگ جنریشن کو, جو سستی ہے ختم ہونی چاہیے. لیکن ذلت, لوگوں کو غریبوں کو تانے دینا, برا بلا کہنا, بد اخلاق بنا دینا, ان کو احساس کمتری ملے, اور اپنی گاڑیاں دکھا کے شو مارنا, تو یہ تھوڑا سا گاڑیاں بھی دکھانا بھی ٹھیک ہے. کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نئی گاڑی خریدی, لوگوں کو بتایا ایک شکر نعمت کے طور پر, لیکن اس کا جو اسٹائل ہے نا وہ شکر نعمت کم ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے والا عنصر تھوڑا زیادہ ہے اس میں. اور آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ بچوں کو ہم بتائیں کہ غربت سہ لینا, ذلت نہ سہنا, کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ بالکل 100%, 100%. آپ کی جو شروع کی بات تھی نا, جو کہ آپ کامیاب بننے, جو کامیاب لوگ ہیں ان کی عادات اپنائیں, کامیابی کو فوکس نہ کریں. آپ عادات آپ نے اختیار کر لی تو ویسے ہی آپ کامیاب ہیں. تو یہ لوگ فوکس کر رہے ہیں عادات کو نہیں, ان کا ہدف ہے بس پیسہ آ جائے کسی طریقے سے. تو پیسہ قارون کے پاس کافی زیادہ آ گیا تھا, اور اسی سے اس کا دماغ خراب ہوا. آپ بچوں کو ذرا بتائیں کہ قارون کا انجام کیا تھا. جی یہ کیونکہ بہت سے بچے نہیں جانتے, اور اس کو ہم کلپ بنائیں گے. جی بالکل. دولت تھی اس کے پاس, موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کیا کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے تو تم غریبوں کا خیال کرو, احسن کما احسن اللہ الیک. تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میرا اپنا دماغ ہے جس سے میں نے یہ پیسہ کمایا. تو اس کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تھی پیسہ آنے کے بعد. تو اللہ نے اس کو دھمکی دی کہ تیرے سے بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک قبلہم من القرون, کہ اس سے پہلے اللہ نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. من ہوا اشد منہ قوہ, جو اس سے زیادہ طاقتور تھے. اللہ نے اس کی بات کا جواب دلیل سے نہیں دیا, دھمکی سے دیا ہے, کیونکہ بات اتنی غلط تھی قارون کی. اس نے کہا یہ میں نے, میری ایفرٹس ہیں جو میں نے کمائے, اتنا نہیں, اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہا وہ. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب بار بار موسیٰ علیہ السلام اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں, اس کو زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے, اس کو موسیٰ علیہ السلام سے ٹینشن ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کون ہوتے ہیں. تو پھر اس نے کیا کیا, وہی کیا جو آج کل بہت سارے لوگوں کا کام ہے, کسی فحش الزام میں ڈال دو. تو قارون نے ایک عورت, فاحشہ عورت کو لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے اتنا پیسہ دوں گا, تو یہ الزام ڈال دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ معاذ اللہ برا عمل کیا ہے.
تو عورت کی بات لوگ سنتے ہیں, کوئی نہ الزام تو لگ جائے گا نا. تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا نا تو حضرت موسیٰ کے چہرے کو دیکھ کر وہ عورت ڈر گئی کہ اتنے مبارک پیغمبر ہیں, اتنا ان کے چہرے کی ایک رونق تھی, میں کیسے ان پہ الزام لگاؤں. اس کو خوف ہو گیا, کانپنے لگی. تو حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے مجھے پیسہ دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ قارون کے لیے بد دعا کی ہے کہ یہاں تک گر سکتا ہے. تو قرآن میں ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اسی وقت اللہ نے قارون کو زمین میں دھنسایا اس کے خزانوں کے ساتھ. تو تکبر کا جو ہے نا ایک برا انجام ہوتا ہے. زمین میں نہ بھی دھنسے, دنیا میں پہلے ہی انسان ذلیل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ نے آخرت میں سزا بعد میں رکھی ہے, ان کی کیش سزا ملتی ہے دنیا میں. ایک ماں باپ کو ستانے والا, اچھا جو ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں ان کو کیش جزا بھی ملتی ہے دنیا میں. جنہوں نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہوتا ہے نا, خدمتیں کی ہوتی ہیں, تو ان کو دنیا میں اللہ بہت زیادہ نوازتے بھی ہیں. تو تکبر ایک ایسی چیز ہے, یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا ہم نے دیکھا ہے. میں نام نہیں لوں گا ایسے لوگوں کے جو بڑے فرعون بنے پھرتے تھے, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, اور ان کا انجام کیا ہوا, کیسا اللہ نے ذلیل کیا دنیا کے سامنے. تو انجام سے ڈرنا چاہیے. ایسی باتیں, ایسا ایٹیٹیوڈ, ایسا لب و لہجہ جس سے فرعونیت جھلک رہی ہو, اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ. آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ بہترین جواب. آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ سوالات تو بہت ہیں لیکن ٹائم کو آپ کھانا, بالکل یہ ہم نے اپنی وجہ سے ان لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اس میں ڈالا ہوا ہے, ٹینشن کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہو تو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. اصل میں تو آپ کی پوڈ کاسٹ ہے, آپ نے شادیاں, لوگ نا آٹو پہ ہو گئے ہیں. اچھا, اب لوگ مجھے کہتے ہیں مصعب ہر وقت شادیاں چھیڑتے رہتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں میں نہیں چھیڑتا, لوگ خود ہی آ کے چھیڑ رہے ہوتے ہیں. تو ضروری ہے. اب لوگ خود ہی جو ہے نا ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ لوگ خود ہی یہ سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو میں چھیڑتا تھا تو لوگوں کو غصہ آتا تھا, اب لوگ چھڑ گئے ہیں. تو اب وہ آٹو پہ ہو گئے ہیں, اب خود بخود یہ ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں. تو اصل میں تو ہم نے آپ کو جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے لیے ہم نے آپ کو بلایا. صحیح. تو کوئی آخری بات آپ کرنا چاہتے ہوں تاکہ ہم پروگرام کو پھر ختم کریں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کی رات کی امریکہ کی فلائٹ ہے نا؟ بالکل 4 بجے, صبح کے 4 بجے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا لوگوں سے کہ جتنی بھی مائیں ہیں وہ دعائیں کریں. ہم جو انیشیٹو لے رہے ہیں اچھی نیت سے لے رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج یہ فری دے رہا ہے کل پیسے لے لے گا, اور بہت سے لوگ یہ بھی بدنام کر رہے ہیں کیونکہ یہ فری ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو میں آج یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ پیسے اور وقت انویسٹ کیا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ, بیسٹ آف دا بیسٹ چیز بنانے کے لیے. پیسے لے بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, میرا خیال ہے حرج نہیں ہے, لیکن میرا جو انیشیٹو ہے نا وہ جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے نا لوگوں نے آؤٹ ڈیٹڈ چیز بیچ کے, ان کو ہرٹ کرنا ہے. اور ان کو ہرٹ کرنے کا بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ بچہ فائدہ لے لے گا اس سے. کورس بیچنے میں کوئی برائی نہیں ہے, تعلیم کے لیے پیسے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے, میں بھی اسے برا نہیں سمجھتا. لیکن کوئی پرانی چیز پڑھانا جو کام ہی نہیں کر رہی اور پھر لوٹ مار کرنا اور پھر مایوس کرنا قوم کو, یہ مین انیشیٹو ہے. بہرحال آپ کا جذبہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. یہ چیز آپ کے لیے بہت بڑی صدقہ جاریہ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم.